इंशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। आज से हम इंशाअल्लाह ताला क़िराअत यानी कि पढ़ना, इबारत पढ़ना सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। कोशिश करेंगे कि हुरूफ की पहचान हो जाए और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ भी जो है वो हमारा अदा हो इंशाअल्लाह ताला। तो आगाज़ करते हैं और ये देखें कि हमारे पास कोर्स क्या है, आउटलाइन क्या है कोर्स की। इसमें हमें किस चीज़ का जो है पता होना चाहिए। अरेबिक के कोई भी लिटरेचर पढ़ने के लिए कुरान मजीद सबसे पहले है। कुरान मजीद की रीडिंग तो हमें आती है, नाज़िरा हमें आता है सबको, लेकिन ये है कि उसमें जो आसानी हो उसमें और अल्फ़ाज़ की पहचान भी हो जाए। जब हम इबारत पढ़ें तो हमें पता हो कि इसका मतलब क्या हो सकता है, तो वो पता होना चाहिए। इस तरह अहादीस का भी है, अहादीस भी बिल्कुल वही अरेबिक है जो कुरान मजीद की अरेबिक है। यानी वही क्लासिक अरेबिक है, स्टैंडर्ड अरेबिक है, जो कि इस वक़्त सारी दुनिया में चल रही है। अच्छा, इसके अलावा जो है फिर हमारे पास अरेबिक की जो है वो किताबें आती हैं, जिसमें नॉवेल्स भी हो सकते हैं, अखबारात भी हैं और एलानात भी हो सकते हैं या फिर दीगर अरेबिक ममालिक में जो साइन बोर्ड्स लगे होते हैं और बहुत कुछ। यानी एक ही अरेबिक है, लेकिन थोड़ा-सा मुख्तलिफ होता है, कोई मॉडर्न है और कोई बिल्कुल ही स्टैंडर्ड है और उसमें देखेंगे हम लोग कि हम कैसे सीख सकेंगे, कैसे कितने किताब में आनी चाहिए। एक चीज़ जो कॉमन है ना, वो अब हम जो है वो उस चीज़ को देख लेते हैं कि हमें क्या चीज़ कॉमन है उनमें। वो है ये है कि कुरान मजीद की का उर्दू तर्जुमा सीखने के लिए अरबी ज़ुबान के दर्ज झेल उसूल और कवायद का जानना ज़रूरी है। अच्छा ठीक है, ये तर्जुमा के लिए हमने इसको जमा किया था। वैसे ये जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं अरेबिक के ग्रामर के, आपको शायद पता हो या मैं दोबारा आपकी दोहराई के लिए ना एक दफ़ा आपको बता दूँ आपको। हमारे पास ना ग्रामर जो अरेबिक की ग्रामर है, वो होती है सर्फ़ के नाम से, सर्फ़, और इसका जो दायरा-ए-कार है वो लफ्ज़ है। ये लफ्ज़ को सही तौर पे अदा करने या तलफ़्फ़ुज़ का ख़याल करवाती है हमें इल्म सर्फ़। और दूसरा इसका काम ये होता है कि ये लफ्ज़ को बनाते कैसे हैं, अरेबिक लफ्ज़ जो होते हैं वो बनते कैसे हैं, वो हमें जो है ये इल्म सर्फ़ सिखाता है। इल्म सर्फ़ के पास क्या होता है कि इनको हम जो है वो देते हैं ईंटे, सर गार। अगर जी, जी। अगर किसी टाइप का कोई क्वेश्चन हो ना तो मैं दरमियान में कर सकूँ या लास्ट में बस? हाँ, उसको हाँ, अपने पास ना सेव रखें, बिल्कुल ऐसे ही है, जमा करते जाएँ सवालात अब को। मैं नोट्स बना रहा हूँ आपके जो ये बहुत अच्छा है, बहुत बता बढ़िया। रहे हैं ना, और ये मैं वीडियो नोट्स भी बना रहा हूँ इंशाल्लाह, साथ-साथ। ये नोट्स बहुत ज़रूरी है। अभी मैं आपको ठीक है, कुरान मजीद की एक आयत भी दिखाता हूँ नोट्स पे। और दूसरा क्या ठीक है, है कि सवालात हम आखिर में कर लेते हैं, फिर वास्तव में आपका ये रह जाएगा, मेन चीज़ रहे। ओके सर, ओके, तो हमारे पास ठीक क्या है, होता है डन। कि जो कुरान मजीद के अल्फाज़ जो होते हैं या अरबिक के जो अल्फाज़ होते हैं, वो बनते जी सर, कैसे हैं? उसके लिए हमारे पास जो ईंटें, गारा और पानी वगैरह जो चाहिए होता है बिल्डिंग बनाने के लिए, वो हमारे पास जो है हम इल्म सर्फ़ को देते हैं और वो हमें जो है आगे से अल्फाज़ बना के देता है। ये देखें, ये हमारे पास गारा, मट्टी और ये इनके, ये सीमेंट जो भी आप कह लें, फ़ा, ऐन और लाम, ये हम देते हैं इल्म सर्फ़ को और ये इससे अल्फाज़ बना के हमें वो देता रहता है। अच्छा, तो इल्म सर्फ़ का जो क्या काम क्या है, वो मेन जो हमने सीखा वो ये है कि ये लफ्ज़ इसका दायरा-ए-कार है और ये लफ्ज़ से बहस करता रहता है, लफ्ज़ को बनाना और उसका सही तलफ़्फ़ुज़ सिखाना। इसके बाद दूसरा इल्म आता है, उसको हम कहते हैं नहव, इल्म नहव। ये जो नहव होता है, ये जुमला बनाने के काम आता है। ये हमें जुमला बना के दिखाता है कि जुमला कैसे बनता कैसे है, अरबिक का जुमला। उसको हम वो जो अल्फ़ाज़ जो बनाए होते हैं इल्म सर्फ़ ने, वो हम उस नहव को देते हैं और ये हमें जुमला बना के देता है। तो वो भी हम देखते हैं। इसके बाद एक और इल्म होता है और शायद वो हम पढ़े या ना पढ़े, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद, लेकिन चलिए इंशाअल्लाह वो आसान करेंगे, वो है बलागत। ये तीसरा इल्म है। इसके अंदर फिर इसके अपने अज्ज़ा हैं, मानी के, बयान के और बहुत सारे हैं, लेकिन ये बलागत मेन है इसका। ये क्या करता है, ये जुमला जो नहव ने बनाया होता है, उसमें खूबसूरती पैदा लेके आता है, खूबसूरती बनाता है। खूबसूरती कैसे आती है मैं दिखाता हूँ आपको। मसलन ये 3 उलूम हमारे पास होते हैं, ठीक है? अच्छा, अब मैं बताऊँ कि इल्म सर्फ़ क्या करता है। देखिए, एक जुमला है, या मैं उसको देता हूँ ईंट गारा देता हूँ उसको। ऐन, लाम और मीम, ये इल्म है, इसका मतलब जानना होता है, जानना। जिसके पास इल्म होता है, वो इल्म सर्फ़ कहता है कि हमारे पास फ़ॉर्मूला ये है कि जो पहला हमारे पास है, जो पहला हर्फ़ होता है, यानी इसका जो अपना मट्टी गारा है ना, वो तो फ़ा, ऐन और लाम है। तो वो कहते हैं कि पहला हर्फ़ जो है, ये वाला हर्फ़,
किसी भी اس کا مادے کا، مادہ اس کو کہتے ہیں ہم، جو مٹیریل ہوتا ہے اس کو مادہ بولتے ہیں، اس کا پہلے حرف کے بعد نا الف لگائیں، فارمولہ ویسے ایک بتا رہا ہوں، ایک فارمولہ ہے اس کا بھائی، ایک الف لگائیں یہاں پر، اور یہ آپ کا جو ہے نا بن جائے گا والا، جیسے علم تھا تو علم، علم والا کے لیے عالم ہو جائے گا، یہ اس نے ایک فارمولہ بنایا ہاں بھی، الف کا اضافہ کر دیں، ایک اضافی چیز آپ کو دے دیتا ہے فارمولہ بنانے کے لیے، تو اس سے جو ہے وہ عالم بن جاتا ہے۔ اسی طرح جو قتل ہے، تو قتل کے لیے آپ کے پاس یہ تین حروف ہوتے ہیں، مادہ ہوتا ہے، اور اس سے بن جائے گا قاتل، وہی فارمولہ جو ہے قتل والا۔ اسی طرح جو ہے وہ ذکر ہے، تو ذکر سے ذاکر بن جائے گا، ذاکر یعنی ذکر والا۔ تو یہ بس یہی ہوتا ہے، والا 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 کرنے کے لیے ہمیں فارمولہ بنا کے دیتا ہے۔ تو یہ اس نے ایک لفظ بنا کے دیا ہمیں، عالم بنا کے دیا اس نے۔ اب ہم نے یہ جو دیا نحو کو دیا، تو ہم کہتے ہیں بھئی ہاذا عالم، یہ جمع بنا کے دے گا، کہتے ہیں اشارہ کرو، اشارہ کے لیے ہمارے پاس لفظ ہے ہاذا، کہتے ہیں اشارہ پہلے لگاؤ اور عالم جو ہے وہ بعد میں لگاؤ، ہاذا عالم کا معنی ہو جائے گا یہ عالم ہے، یہ پورا جملہ ہے، ہاذا عالم، یہ عالم ہے، یہ پورا جملہ بنا کے دیا ہمیں نحو نے۔ اور یہ کیسے بنا کے دیتا ہے ہم سیکھیں گے، ایسا نہیں ہے کہ یہ ایسے بن گیا، یہ ہم سیکھیں گے جا کے۔ اچھا، اس کے بعد ایک آتا ہے، اس کو بعد ہم دیتے ہیں، اس کو بلاغت کو دیتے ہیں، تو بلاغت جو ہے ہمیں اس کی خوبصورتی بنا کے دکھاتا ہے، اور وہ ہمیں کہتا ہے یار عالم نہ کہو، صرف عالم کہیں گے تو یہ جو نا اچھا نہیں لگے گا، آپ اس کو نہ کہیں ہاذا بحرون، یہ سمندر ہے، سمندر ہے، یہ سمندر ہے، اور میرے بیٹا چاند ہے، اور میرا لیڈر شیر ہے۔ تو یہ ہمیں خوبصورتی بنا کے دیتا ہے، قرآن مجید میں یہ تینوں علوم موجود ہیں، اور ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ساتھ ساتھ چلیں گے۔ تو یہ تین علوم جو ہیں ہم سیکھنے کے لیے، ہمارے پاس جو ضروری جو ہے وہ علم صرف اور نحو ہے، تو ان دونوں کے لیے ہمارے پاس کل ملا کے نا کوئی 75 کے قریب نا رولز ہیں، 75 کے قریب ہم چیزوں کو سمجھتے ہیں، تو ہمیں یہ ساری چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور یعنی یہ کافی ہوتا ہے، بس یہ بہت زیادہ ہے بلکہ۔ اب اس میں سے 75 میں سے جو ہے ہمیں جو قرآن مجید کے لیے اسپیشلی چاہیے، وہ کوئی 45 کے قریب رولز ہیں جو ہمیں چاہیے ہوتے ہیں، 45 کے۔ تو ہم کوشش کریں گے جب ہم یہ آ جائیں گے تو پھر یہ باقی چیزیں بھی آنا شروع ہو جائیں گی، اور اس میں ہم پھر ڈیپلی جا سکیں گے۔ اب فی الحال کے لیے ہمارا آم، جو ٹارگٹ ہوگا، وہ ہمارے پاس کوئی 45 کے قریب اسباق ہیں، جو کہ ہم لوگ مختلف کتابوں سے، بہت ساری کتابیں ہیں، انتہائی زیادہ کتابیں ہیں، اور ہم دیکھیں گے کون سی کتاب آپ کو جو ہے وہ سوٹ کرتی ہے، اور کون سی کتاب آپ کے لیے آسان ہے، تو ہم اس سے لیں گے۔ سب میں دنیا بھر کی کتابیں جتنی لکھی گئی ہیں اس وقت صرف و نحو پہ، وہ سب یہی باتیں کرتی ہیں۔ اب کسی نے اتنا مشکل لکھا ہے، جیسے ہمارے مدارس کی کتابیں ہوتی ہیں، اتنا پیچیدہ لکھا ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہی نہیں کہ طلبہ جو ہے وہ سیکھے اس کو، بالکل نہیں چاہتے، ان کی کوئی بھی انٹینشن نہیں ہوتی، یعنی 1% بھی انٹینشن نہیں ہوتی کہ اگلا بندہ سیکھے، اتنا ایسے الجھا کے لکھا ہوتا ہے، پھر خطاطی سے لکھا ہوتا ہے، وہ چاہتے ہی نہیں کہ ان لوگوں کو جو ہے نا کچھ آئے، نہ ہیڈنگز ہوتی ہیں، نہ لائن شروع ہوتی ہے، نہ لائن ختم ہوتی ہے، کہیں کوئی نہ کوئی پنکچویشن ہے، کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو، وہ چاہتے ہی نہیں کہ آپ جو ہے سیکھیں آپ۔ تو ہم جو ہے نا وہ ابھی جدید کتابیں آئی ہوئی ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں، رنگین کتابیں ہیں، رنگوں سے بحث کرتی ہیں، زبر زیر لگا کے ہوتی ہیں، پنکچویشن ہوتی ہے اس میں، اور گروہ بندی ہوتی ہے، باقاعدہ سے آپ کو گروپس میں اور چیپٹرز وائز جو ہے نا سکھاتے ہیں، آپ کو درجہ بدرجہ سکھاتے ہیں، مثالیں بھرمار ہے مثالوں کی، اس لیے یہ ساری چیزیں بہت آسان ہو جائیں گی۔ لیکن یہ اب سے گرامر ہے، اب آپ نے اس کو جو ہے کس لیول کا اس میں یعنی آسانی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گرامر ہے، تو گرامر ویسی بڑی بورنگ ہوتی ہے، تو یہ آپ کو کوئی ایسی کوئی مزے والی چیز نہیں ہے، آہستہ آہستہ جو ہے وہ آپ اس کا مزہ ختم ہوتا جائے گا، دیکھیں گے آپ۔ لیکن یہ ہے کہ آپ کو جو ہے باقی جو چیزیں آپ کو یہ دکھائے گا، اس کے علاوہ جو چیزیں ہوں گی، تو اس سے آپ کو سکون ہوگا کہ یار یہ تو ساری جو نا آنکھیں کھل گئی ہیں، روشنی آ گئی ہے، اور ہر چیز پڑھنی شروع کریں گے، اور ہر چیز آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی، عبارتیں پڑھنا عربی کی، اور خود سے جو ہے نا اس کا مفہوم سمجھنا، وہ بالکل آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ کوشش کریں گے جتنا آپ دیکھیں گے کتنا ہم کر سکیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ اب دیکھیں، اسے حروف تہجی سے شروع کریں گے، الف با سے شروع کریں گے ہم لوگ، اور الف با کے بعد الف با کے اوپر زبر زیر لگاتے ہیں، اس کو حرکات بولتے ہیں۔ پھر یہ جو حروف ہوتے ہیں، حروف کل ملا کے نا مل جاتے ہیں آپس میں، تو ان سے نا الفاظ بنتے ہیں، اس کو ہم کلمہ بولتے ہیں، الفاظ بنتے ہیں، اور پھر الفاظ کی قسمیں ہوتی ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اس کے بعد اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مذکر اور مؤنث ہے کہ نہیں، اس میں خاص اور عام ہے کہ نہیں، واحد جمع تثنیہ ہے کہ نہیں اس میں،
اس میں جو مرکب اس کے ہم بنا سکتے ہیں جملہ بنانے کے لیے، ادھورے جملے ہیں اور کچھ مکمل جملے ہیں، وہ ہم دیکھیں گے کہ کیسے بنتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمیں جو ان کی جمع ہوتی ہے، جمع کی بہت ساری اقسام ہیں عربک میں دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے پاس تو ہماری کوئی لیمٹ ہی نہیں ہے۔ یہ تو عجیب سا کام کرتے ہیں کہ ایک جمع بنانا سکھا دیں گے آپ کو، فارمولے کے تحت آپ کو فارمولہ ہوگا آپ کے پاس جمع کیسے بنتی ہے عربک میں، وہ آپ کو سکھا دیں گے، آپ کہیں گے زندہ باد، یہ تو بہت آسان ہے، یہ 2 منٹ میں، یعنی 2 منٹ تو وہ میں نے زیادہ کہہ دیا، 40 سیکنڈ شاید یا 30 سیکنڈ یا 20 سیکنڈ لگیں گے آپ کو سمجھنے میں۔ جب وہ ہو جائے گا آپ کہیں گے یار یہ تو بہت آسان تھا۔ اس کے بعد پھر آپ کو جو ہے نا ایک اور لسٹ دی جائے گی کہ یار یہ بھی عربک میں جمع بنتی ہے، تو عربک پھر آپ دیکھیں گے اس کی کوئی انت ہی نہیں ہے۔ تو ایسا ہم سیکھیں گے ان شاء اللہ آہستہ آہستہ جتنا بھی آتا جائے گا، ہم ریڈنگ چونکہ کریں گے زیادہ تو یہ ساری چیزیں اس میں خود ہی آ جائیں گی، ہمیں کچھ زیادہ محنت کی ضرورت نہیں کرنی پڑے گی۔ اسی طرح جمع جب ہو جائے گا پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ جائیں گے اسم کے معاملات میں جائیں گے اور اسم کی اقسام پڑھیں گے ساری کی ساری، بہت ساری قسمیں ہیں اس کی۔ اور پھر فعل کی طرف جائیں گے کہ فعل جو ہے وہ ماضی، مستقبل، حال اور امر، نہیں، اس طرح کی چیزیں پڑھا کریں گے۔ الفاظ میں کیا جو ہے نا، الفاظ ایک لفظ عربی میں بہت اچھی بات یہ ہے کہ ایک ہی لفظ پورا پورا جملہ بنا کے دیتا ہے آپ کو، پورا ایک ہی لفظ ہوگا، صرف ایک لفظ، اور وہ پورا معنی آپ کو دے دے گا۔ آپ کہیں گے یار ایک ہی لفظ میں سب کچھ ہوتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ہی لفظ میں جو ہے نا وہ پوری بات ہوتی ہے، یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ تو وہ ان شاء اللہ ساتھ ساتھ ہم سیکھیں گے، اور شروع میں بہت آسان ہے اور آگے جو ہے وہ مشکل آنے شروع ہو جاتی ہے، لیکن جب آپ آسان کر لیتے ہوتے ہیں تو مشکل جو ہے وہ آپ کے لیے جب وہاں پہنچیں گے تو وہ بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ، بہت انشاء آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے ان شاء اللہ، اور آپ نے یہ کوشش اللہ کرنی ہے کہ آپ نے جو ہے یہ پورا ہفتہ جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کرنا، اور جو بھی جہاں بھی کوئی مشکل آپ کو آئے گی تو پھر انشاءاللہ ہم اس میں ڈسکس کریں گے آپس میں آپ کو بہت ساری کتابیں دے دوں گا ریسرچ کرنے کے لیے ویسے ہی، تو آپ اس میں سے جی دیکھتے بھی جائیں گے، پڑھتے بھی جائیں گے، بہت ساری دے دوں گا۔ آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے انشاءاللہ تو اس میں جو ہے وہ آپ چیزیں جی جی ڈال کے، آپ کے پاس یہ بہت ابھی بہت ساری کتابیں میں نے کھولی ہوتی ہیں، آپ بھی ایسے کریں گے، آپ یہ دیکھیں یہ بہت ساری کتابیں یہاں پہ پتہ نہیں 50 کتابیں کھلی ہوں گی یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ تو آپ جی دیکھیں سر سیرت کھولیں گے، یہ اس کی بہت طریقے سے کر سکتے ہیں، یہ دیکھیں ساری یہ ساری کلاسز ہیں، سیرت کی الگ سی جی کلاس، سر اس کے اپنے اس کے ٹیبس کھلے ہوئے ہیں، کتابیں کھلی ہوئی ہیں، قرآن مجید کی اپنی ہے، عربک کی اپنی ہے، فقہ کی اپنی کتابیں کھلی ہیں۔ تو آپ جتنا جتنا کریں گے، یہ آپ کی کتابیں دے دوں گا آپ کو، آپ کی ایک ہی چیز ہے، عربک ہے تو آپ نے بس یہ اس میں لگے رہنا ہے، اس میں جو آپ کو کتاب آسان لگے گی وہاں سے لیا کریں۔ بعض اوقات ایسا ہے کہ ایک کتاب بڑی مشکل ہوتی ہے لیکن اس کی مثالیں بڑی آسان ہوتی ہیں، کسی کی مثالیں مشکل ہوتی ہیں، ان کے تعریفات بڑی آسان ہوتی ہیں، تو آپ نے خود سے جو ہے نا پھر فیصلہ کر لینا انشاءاللہ کہ کون سی کتاب آسان ٹھیک ہے سر مشکل ہے اوکے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا جی، دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہم یہ اپنا کورس کریں گے جو ابھی ہم نے دیکھا کہ ہم لوگ ریڈنگ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس میں کیا کتابیں ہمارے سامنے ہوں گی وہ کتابیں آپ کو دکھاتا ہوں میں۔ مثلا یہ کتابیں ہیں ہمارے پاس، یہ کتاب ہے ہمارے پاس ایک، اس کا نام ہے اقرا، اقرا کے نام سے انہوں نے کہا بھائی یہ پتہ نہیں کب کی کتابیں، دیکھوں ذرا کس سن کی کتابیں یہ ہے، نہیں لکھا ہی نہیں کچھ کی کب ہے کب کی ہے، کہیں تو لکھا، تو یہ بہت پرانی کتاب دکھائی دے رہی ہے، اور یہاں لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، یہ جو شروع میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سب سے آسان ترین کتاب ہے اس دور کی، تو یہ آسان سی کتاب ہوگی شاید اس زمانے میں، اور یہ ہے بھی آسان انشاءاللہ، دیکھیں گے شروع میں بہت آسان ہے۔ تو ہم نے ریڈنگ کرنی ہے، ہم نے کوئی اور اس میں گہرائی میں جانا ہی نہیں، سرے سے ہم نے ریڈنگ کرنی ہے۔ ایک تو یہ کتاب ہوگی، دوسری کتاب جو ہے یہ ایک کتاب ہے جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اچھے مدارس میں، القراءۃ الراشدہ کے نام سے، ابو الحسن ندوی کی کتاب ہے، اور بڑی آسان کتاب لکھی گئی ہے یہ ریڈنگ کے لیے، سکھانے کے لیے، اور عربی ثقافت، اور پھر ہماری زبان میں کیسے اس کو ہم نے عبارت اپنی جو ہے نا معافی ضمیر بیان کرنا ہے، وہ اس کا خاصہ ہے۔ تو بڑی اچھی کتاب ہے، اس کو بھی ہم یہ دونوں کتابوں کو پڑھیں گے، ساتھ میں اتنی کتابیں ہیں، اتنی زیادہ ہیں کہ ہم نہیں پڑھ پائیں گے سارا کچھ، لیکن یہ ہے کہ آپ کو میں دیتا رہوں گا ساتھ ساتھ، اور پھر ہم پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک تو یہ چیز تھی جو ہم نے کہا کہ بھئی ہم اپنے ریڈنگ کا کورس کریں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس نا یہ تنظیم المدارس کے ہیں، اچھا ہمارے پاس تنظیم مدارس کے بھی ہیں اور دوسرے بھی ہیں، نظام المدارس کا کورس بھی سارا اویلیبل ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں اگر یہ کورس دیکھو میں، ویسے سارے کورسز ایک جیسے ہوتے ہیں، آپ کوئی بھی کھولیں گے تو یہی چیزیں لکھی ہوں گی، جیسے یہاں کیا ہے جی، یہ ہے ثانویہ عامہ، عامہ اصل میں یہ شروع کیا انہوں نے، دیکھیں اگر آپ دیکھیں تو یہ 12/4 سے شروع کیا انہوں نے، 4 سے لے کے 90 تک، اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے بھی کچھ ہے جو کہ ہم نے نہیں دیکھا، وہ یہ ہے خاصہ دوم،
تو ہم ان کتابوں کو بھی دیکھیں گے کہ یہ لوگ مدارس میں کیا پڑھاتے ہیں، اس حوالے سے یہ جو صرف و نحو ہے، یہ اس میں سے کیا پڑھاتے ہیں یہ لوگ، تو پھر ہم وہ بھی پوچھ لیے۔ دیکھیں یہ ثانویہ عامہ ہے تو یہ میٹرک کے لیول کا ہوتا ہے، اس میں سے پارہ اول تا سوم یعنی کہ پہلے درجے میں یہ لوگ جو ہیں یہ 3 پارے پڑھتے ہیں اس کا۔ اور صرف میں دیکھیں تو یہ دیکھو میزان صرف، اور یہ کتابیں دکھاؤں گا میں آپ کو، کہیں گے یار یہ کیا ہے، نحو کی کتابیں دیکھیں گے آپ کہیں گے یار یہ کیا کتابیں ہیں یار، یہ کیوں یہ چینج 700 سال سے چلی آ رہی ہیں، چینج ہی نہیں کر رہے، اب تو ختم کرو اس کو، اب تو نئی کتابیں آ گئی ہیں تو وہ شامل کریں۔ تو آہستہ آہستہ وہ شامل کرتے جا رہے ہیں، فقہ میں انہوں نے چینج کر دی ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، عقائد میں چینج کر دی ہے، عربی ادب میں چینج کر دی ہے، یہ باقی جرنل سائنس یہ اب صرف نام رہ گئی ہیں۔ تو اب اس کو بھی جو ہے نا آہستہ آہستہ یہ بھی اس کی بھی جو ہے نا یہ کتابیں ختم ہو گئی ہیں اور نئی کتابیں آ گئی ہیں جو ہم ابھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس میں ہم ان کتابوں کو بھی دیکھیں گے، اور ان کے جو ہے اگر ہم مضامین پڑھیں گے کہ کتنے کیا کیا پڑھا رہے ہیں تو وہ ہم مضامین لے لیں گے ایسے، اور وہ ہم اپنے کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں، کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، وہ بھی دیکھیں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے اور بھی بہت ساری باتیں تھیں جو کہ میں چاہتا کہ آپ کو بتاؤں۔ چلیں اس کا پڑھنا شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کتنا آپ جو ہے پڑھ سکتے ہیں، اور پھر ہم اس کے بعد جو ہے وہ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ اقرا کتاب ہے، اور یہ دیکھیں آپ نے پڑھنا ہے، اور ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ کہ آپ یہ عربک ہے جیسے آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں ایسے ہی پڑھتے ہیں اس کو، لیکن آپ کو الفاظ کی نا آپ درست آپ کو املا آ جائے گی کہ درست لکھتے کیسے ہیں۔ جیسے جزو ہے تو جز کو کیسے لکھتے ہیں ہم لوگ، تو جز ایسے لکھتے ہیں، یہ جز ایسے لکھتے ہیں، لیکن اب جی جز آپ نے دیکھ لیا کہ جز ایسے لکھتے ہیں، تو آپ نے اب ایسے لکھنا ہے۔ یہ دیکھیں یہ اگر آپ اس واو کے ساتھ بھی لکھیں گے تو اس کے اوپر آپ نے حمزہ ڈالنا ہے تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ یہاں اصل میں حمزہ تھا، وہ نہیں ہے۔ تو جز الاول، الجز الاول، ٹھیک ہے۔ یہ کتاب کا نام ہے اقرا۔ شروع میں نا انہوں نے کیا کیا ہے، کچھ آیات لکھی ہیں جو کہ آپ ابھی پڑھیں گے، آپ نے پڑھنی ہے اس کو، ذرا یہ کتاب یہ ذرا پڑھیں، یہ آیات ذرا پڑھیں گے۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم۔ اب یہ دیکھیں یہ ہمارے یہ پہلی وحی ہے نا، یہ قرآن مجید کی پہلی وحی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پیغام لے کے آئے ہیں، اور آخری پیغام کی پہلی وحی جو ہے وہ اقرا سے شروع ہو رہی ہے کہ پڑھیے پڑھیے پڑھیے، بس پڑھیے، اور بار بار کہا پڑھیے پڑھیے پڑھیے۔ اس کا مطلب ہے کہ پڑھنا جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ، یعنی اس امت کے لیے سب سے اہم ترین کام ہے، اسی لیے سب سے پہلے وحی اسی سے شروع کی، اقرا۔ اور اگر آپ دیکھیں بطور انسان دیکھیں تو آدم علیہ السلام کی جو شخصیت ہے، جو ان کا تشخص تھا جنت میں، وہ یہی تھا، علم سے ہی تھا، اور وہ سارے جو ہے وہ سجدریز ہو گئے تھے، وہ علم کی قدردانی اور ان سے جو ہے متاثر ہو گئے تھے بہت زیادہ۔ تو یہ بھی ہے کہ ان کا بھی علم تھا، اور ان کا بھی سب سے جو ہے نا پہلا کام تھا وہ علم تھا۔ ایک تو یہ بات بڑی نوٹ کرنے والی تھی ہمیں کہ ہمارے لیے علم جو ہے وہ بہت ضروری ہے، چاہے بابا آدم ہو یا پھر چاہے ہمارے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تو دونوں کے لیے جو ہے وہ اقرا کو لازم قرار دے دیا گیا۔ اب دوسرا دیکھیں، آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے سکھایا تھا نا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بے سکھایا، شک اور رسول بے اللہ شک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی سکھایا ہے۔ یہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اس میں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ رحمان نے ہی سکھایا ہے قرآن مجید، تو اللہ پاک نے خود سکھایا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ دونوں کو سکھایا بھی ہے۔ اور پھر اللہ کے لیے ہم معلم کا لفظ استعمال نہیں کرتے، ادب کے لیے معلم کا لفظ استعمال نہیں کرتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو معلم فرمایا، خود بعثت معلما، مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے۔ تو اب ہم جو ہے سارے متعلم ہیں اور ساری زندگی متعلم رہتے ہیں۔ اس میں جو خاص بات ہے نا ان آیات میں وہ یہ ہے، الذی علم بالقلم، وہ ذات، اس ذات کے نام سے پڑھو جس نے علم سے سکھایا ہے، علم سے سکھایا ہے۔ وہ تو بچے کی بات ہو گئی نا کہ انسان کو پیدا کیا، الگ سے پیدا کیا، خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، اور اللہ نے پھر بہت کرم فرمایا اس پہ، اس کی معصومیت پہ، اس کو کیسے وہ کتنا عاجز اور محتاج تھا والدین کا، اللہ پاک نے کرم فرمایا اس پہ، وہ اس کی باتیں تو ہو گئی۔ اب سمجھدار ہو گیا تو اس کو سکھایا کیسے ہے، علامہ بالقلم، قلم کے ذریعے سکھایا ہے۔ یہ قلم کے ذریعے سکھانے کا مطلب ہے کہ نوٹس لینے کی بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اه بس انت بس سيدة بس اچھا شمولي يا اخي لا بيدي كنا بيجا بيرا ولا بس هذا ما لا كده كنا ما كنت ريكو شو بكي دوزوا شو روزا بكي يخرج अच्छा जी। तो ये है कि अल्लामा हाँ बिल का मतलब से हम ये समझ रहे थे भाई कि अल्लामा बिल कलम के ज़रिए से सिखाया है। मतलब ये है कि सिखाने में कलम जो है बहुत लाज़िम चीज़ है। तो वो नोट्स हैं जो कि हमने बनाने हैं। नोट्स के हवाले से और भी आयात हैं बहुत सारी, लेकिन हम ये भी कलम हाथ में नहीं होगा तो आप सीख नहीं सकते। ये पक्की बात है कि कलम हाथ में नहीं, बेशक आप नहीं सीख सकते। अल्लमल बेशक इंसान मा मा ये ऊपर जो है ना, ये लाम है, छोटा-सा लाम है। ये लाम का मतलब भी यहाँ, इसका मतलब ये है कि यहाँ रुकना नहीं है। अल्लज़ी अल्लम बिल कलम के बाद फ़ौरन करना है अल्लमल इंसान मा लम यअलम। जो जानता नहीं था ना, वो कलम के ज़रिए से सिखा दिया उसको। अब ये बेशक नोट्स, बेशक अच्छा इसमें माहिरीन तालीम क्या कहते हैं देखिए। माहिर तालीम ये कहते हैं कि अगर आपने कोई चीज़ पढ़ी, बड़े अजीब से क्लिप है, मैं आपको भेजता हूँ, मैं बच्चों को भेजता रहता हूँ, आपको भी भेजता हूँ, आपको जी काम जी आएगा। उसमें जी कहते हैं कि जी आपके इंशाल्लाह मूड हो या ना हो, आपकी मर्ज़ी हो ना हो, आपको, आप बीमार हो, खुश हो, दुखी हो, आपने नोट्स ज़रूर लेने हैं और नोट्स ज़रूर पढ़ने हैं। और नोट्स के बाद वो क्या करते हैं कि नोट्स के बाद आपने फ़ौरन अपने नोट्स को रिवाइज़ करना है क्लास के फ़ौरन बाद। अच्छा, ये तो अंग्रेज़ है, वो प्रोफ़ेसर है, वो बता रहे हैं, वो आपको मैं भेजता हूँ। लेकिन इसके अलावा जो है, जो माहिर तालीम है, तो इसके बाद ये हुआ कि हमारे माहिर तालीम ये कहते हैं कि भई दवा का शब्द, तो सबर करिए। अच्छा, तो उसमें ये है कि माहिरीन तालीम ये कहते हैं कि आपके जब आप नोट्स बनाते हैं तो आपने सेम डे, अगर आप सो गए, अगर आपने शट डाउन कर दिया दिमाग को, आप सो गए, तो इसका मतलब है कि 70% आपका ज़ाया हो जाएगा और जो 30% होगा वो आपके पास होगा। जब अगली क्लास में आएँगे तो आप कहेंगे, मैं आपको कहूँगा यार वो मैंने क्या कहा था, ये अल्लामा बिल कलम के बारे में कुछ कहा था। तो आप कहेंगे हाँ, वो ये, हाँ, ये वो। मैं जब याद कराऊँगा, यार ये मैं नोट्स के बारे में कहा था। ओह! हाँ, बिल्कुल हाँ सर। तो वो असल में धुंधला-सा खाका होगा 30% का और बाकी 70% गया। तो इसमें ज़रूरी बात जो है वो ये है कि रिवीज़न जो हो आपकी, हो ना आपकी इस क्लास की, वो आपके सोने से पहले हो। चाहे कुछ भी हो जाए, गमी हो, खुशी हो, लेकिन रिवाइज़ ज़रूर करें अपने नोट्स को आज ही, और सोए ना जब तक आप जो है ना वो रिवाइज़ ना कर लें। जो हमारी किताबों में लिखा गया है ना कि फ़ज्र के बाद बड़े अच्छा मौसम होता है या फिर बड़े हवा में बैठे हैं और ये करें, खामोशी, ये वो सारी जो है वो जर्नल किस्म की जो आपकी स्टडी होती है उसके लिए ठीक है। लेकिन आप क्लास में हो तो एक तो ये बड़ा रूल इस ये बहुत ज़रूरी है कि आपने सेम डे में उन चीज़ को, नोट्सों को जो है आपने दोहराना है। एक तो ये बड़ा रूल ज़हन में रखिएगा। और दूसरा एक और भी है जो कि हम उसकी भी इम्प्लीमेंटेशन गलत करते हैं। वो क्या चीज़ थी? कोर्स के हवाले से। जो कोर्स है ना, अब देखिए हम आप जैसे आज हम पढ़ रहे हैं अलिफ बा ता सा पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो हम लोग जी सूरह वन्नास की बात नहीं करेंगे और हम जो है वो बलागत की बातें नहीं कर सकते चूँकि हम अभी हैं इल्म सर्फ़ में हैं, ऊपर हैं। जब कोर्स शुरू हो, कोई भी कोर्स हो रहा है आपका, तो आप जो है वो दी द द इसका जो क्लाइमेक्स है वो नहीं पूछ सकते आप। वो मना होता है कि आप आखिर में से नहीं पूछ सकते कि बलागत की चीज़ें पूछेंगे, क्योंकि आप क्या बताएँगे आपको? अभी आपको टर्मिनोलॉजी सीखनी है इसकी कि ये इस्म है, ये फ़ेल है, ये हर्फ़ है, उसके अंदर फिर ये कौन-सा हर्फ़ है, ये कौन-सा इस्म है, ये कौन-सा फ़ेल है, उसके अंदर फिर और किस्में होती हैं। जब तक टर्मिनोलॉजीज़ नहीं आएँगी, आपको कोई क्या समझाएगा कि आगे क्या होने वाला है। इसीलिए कुरान मजीद जब नाज़िल हो रहा था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया सहाबा कराम को कि सवाल ना करें, सवालों की वज़ह से ही लोग हलाक हो गए, उम्मतें हलाक हो गई सवाल की वज़ह से। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है किसी भी कोर्स के हवाले से, ये इस कोर्स की बात नहीं कर रहा, कोई भी कोर्स हो, यानी मैट्रिक का बच्चा उठ के जो है वो पीएचडी की सवाल नहीं करेगा, एमफिल के सवाल नहीं करेगा और वो न समझा, सर जो होंगे वो समझा भी नहीं पाएँगे आपको कि क्या होने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना क्यों किया कि सहाबा कराम सवाल नहीं करेंगे, जो सवालात थे वो कुरान मजीद में मौजूद हैं, उनके सहाबा कराम के। बाकी जो लोग आए बाद में आते रहे, उनकी हदीस में मौजूद हैं, सही हदीस में मौजूद हैं उनके सवालात। बल्कि हमारे पास अब अलग किताबें मौजूद हैं जिनमें सारे सवालात, वो सवालात जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से पूछे कि क्या तुम्हें मालूम है कि अजब ईमान किन लोगों का है? इस तरह के सवालात, जितने भी सवाल रसूलुल्लाह ने किए हैं, वो सारे जो हैं वो अलग से किताबों में दर्ज हो गए। और वो सवालात जो सहाबा कराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए हैं, वो भी मौजूद हैं और वो भी अलग से किताब है। 2 किताबें हमारे पास इस हवाले से मौजूद होती हैं।
تو बहरहाल जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि जब नाज़िल हो रहा हो था कुरान मजीद तो आपने मना फरमा दिया और जब अहकामात नाज़िल हो रहे थे आपने सख्ती से मना फरमा दिया कि ना किया करो ऐसे सवाल ना किया करो ज़ुबान से कुछ भी निकल गया तो वो जो है वो कानून बन जाएगा। तो वो अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए, तुम पे गरा गुज़रेगा। पिछली उम्मतें ऐसी करती थी जब पैगंबरों को बता दिया करते थे, तो वो कहते थे यार ये क्या बात हुई, ये कैसे होगा, ये हम कैसे करेंगे, इसका क्या बनेगा? इस इख्तिलाफ की वजह से वो हलाक कर दिए गए। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसे करें, ऐसे करें। तो ये नोट्स के हवाले से मैं कोर्स के बता रहा था, शॉर्ट कोर्स कोई भी हम कोर्स करेंगे इंशाल्लाह। ये शॉर्ट कोर्सेज़ भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवाए हैं, सहाबा कराम को करवाए हैं और किन से करवाए हैं? यहूद से करवाए हैं। सलमान फारसी को कोर्स करवाया, शॉर्ट कोर्स करवाया था इब्रानी का। इब्रानी जो ज़ुबान है वो सीखें और वो शॉर्ट कोर्स था वो, लेकिन वो उनकी तरफ भेजा था। इसका मतलब ये है कि हम सीख सकते हैं, कहीं से भी इल्म सीख सकते हैं और ये भी बहुत ज़रूरी है और दूसरा ये भी है कि हम अपने से कमतर से भी सीख सकते हैं। यानी बच्चे भी हमें सिखाते हैं, बच्चे होते हैं लेकिन वो भी हमें सिखाते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं लोग और यही अच्छे लोगों की अच्छाई है कि वो लोग जो हैं वो हर एक से सीखना चाहते होते हैं। काफ़िर हो या मुसलमान हो, बदअकीदा शख्स हो या फिर सही अकीदे वाला शख्स हो, आप जो है जहाँ से आपको इल्म मिले वो आपका इल्म है, विरासत है आपकी, आप ले लें उनसे, ले लें आप उसको जो है ना छोड़े नहीं आपने, बिल्कुल छोड़ना नहीं उसको। तो ये आपको सिर्फ बताना था कि अगर आपने वो चीज़ सीखनी है, जो आपको नहीं पता, तो आपने नोट्स का सहारा लेना है और कलम को हरकत में लेके आना है। अच्छा कलम को हरकत में लेके आना है ये हमारे मुहावरे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी हैं अबू हुरैरा उनसे कहा कि इस्ताइन बियमीनिका अपने दाएँ हाथ से मदद लो ना अगर तुम्हें हदीसें याद नहीं होती, कि हदीसें लिख लो अपने पास, लिख लो अपने पास, नोट्स बनाओ। तो वो ये भी एक एक था और दूसरा एक आपने एक और भी एक एक जो है ना वो आपने मिसाल बयान की, आपने फरमाया क़य्यिदुल इल्म बिल कलम कि इल्म को कैद कर लो, कलम से कैद कर लो। इसका मतलब है कि देखें अभी इस तरह अच्छे पैराए में आपको नसीहत करना कि भई नोट्स बहुत ज़रूरी चीज़ है। नोट्स के बगैर आपका इल्म जो है ना वो आप उसको कैद नहीं रख सकते, वो चला जाएगा। अब हमारे पास ये आ गया कि हम वीडियो बना देते हैं और वीडियो में भी चीज़ जो है ना वो चलो हमारे पास एक सेव रह जाती है और हम बाद में भी जो है उसकी तरफ रुजू कर पाते हैं। तो ख़ैर ये तो ऐसे किताब की बातें थी, हवाले से कुछ ज़रूरी बातें थी। इस तरह की बातें हम थोड़े बहुत करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं चाहूँगा कि आप ना माशा ये आप पढ़ें इसको, आप ज़रा रीड करें और हम जो हैं वो आगे चलते जाएँगे, साथ-साथ चलते जाएँगे। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अद-दर्सुल अव्वल क़लमुन किताबुन अच्छा यहाँ से पढ़ना है आपने दाएँ से बाएँ पढ़ना है। किताबुन कलमुन किताबुन क़लमुन मिफ्ताहुन वरक़ुन क़ुफ़लुन कुर्सियुन फ़ितारुन ज़र्फ़ुन मिंदीलुन बाबुन जिदारुन फ़िंजानुन। अच्छा, अब ये देखो आपने कुछ वोकैब्युलरी पढ़ी है, ठीक है? ये कोई 12 चीज़ें हैं, 12 चीज़ें आपने पढ़ी हैं, इसमें से कुछ चीज़ें आपको आती हैं पहले से, कुछ नहीं आती। हमारा मकसद सिर्फ़ ये है कि आपको जो है हुरूफ की पहचान हो जाए। जैसे अगर आप चाइनीज़ होते या जापानीज़ होते, तो आपको ये जो अल्फ़ाज़ जो आपने अभी 1 मिनट में सारे पढ़ दिए हैं, 1 दर्जन के अल्फ़ाज़, ये आपको पढ़ने में पता नहीं 12 दिन लग जाते हैं आपको सिखाने में। तो ये अच्छी बात है कि हमारी उर्दू जो है वो हमारी अरेबिक से निकली हुई है। इसलिए हमें ये चीज़ें आती हैं और हम पढ़ सकते हैं माशाल्लाह से। इसमें आज एक चीज़ जो है शायद आपको तो पता हो लेकिन शायद हमारे बाकी बाकी देखने वालों के लिए भी आसानी हो जाएगी। वो ये है कि ये आखिर में जो तनवीन है इसको तनवीन बोलते हैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो ये जो मिफ्ताहुन, हुन, किताबुन, वरक़ुन, कुन ये क्या चीज़ें हैं? ये इसका मतलब होता है ये जो है हम कहेंगे जैसे किताबुन आ गया तो हम कहेंगे अ बुक। ये है एक किताब। एक किताब का मतलब है कि कोई किताब। सो इससे मुराद क्या होता है कि कोई यानी हम ये आम की तरफ इशारा होता है कि कोई भी किताब है। यानी इसका जो अपोज़िट बनता है ना, जो बराबर नहीं है अल किताब के, तो अल किताब से कोई ख़ास किताब मुराद होती है और वो कुरान मजीद में आ गया तो हमने कहा भई ये कुरान मजीद की बात हो रही है, अल किताब। और किताबुन जो है ये कॉमन है और ये प्रॉपर है, ये इसको हम ख़ास बोलेंगे और वो आम है। तो ये एक तो ये पहचान है, आम की पहचान है ये तनवीन और इसका तर्जुमा हम करेंगे एक किताब। यार कोई किताब उठा के दे दो यार, मैं ज़रा बोर हो रहा हूँ। एक किताब उठा के दे दो मुझे, एक कुर्सी तो दे दो, कोई भी कुर्सी हो सकती है, कोई कुर्सी उठा के दे दो। यार एक कोई कलम तो दे दो मुझे, तो हम वहाँ कहेंगे कलमुन क्योंकि कॉमन है बिल्कुल। ये मतलब ये आप सोच रहे होंगे कि यार ये आखिर में तनवीन क्यों आती है? तो इसकी वजह आपको बताइए कि 2 वजह बता दी। एक ये है कि ये आम है, कॉमन की अलामत है, कॉमन नाउन की।
اور دوسرا یہ بتایا آپ کو کہ اس کا ترجمہ ہم کریں گے ایک کتاب یا کوئی کتاب، یہ ترجمہ کرتے ہوتے ہیں ہم۔ باقی یہ جو نام ہے یہ نام اتنا ضروری نہیں ہے، ہمیں صرف وہ ریڈنگ آنی چاہیے۔ اچھا جی، اس کا اگلے طرف پڑھیں، اگلا پیج۔ هذا كتاب، هذا قفل، هذا قلم، هذا مفتاح، هذا ورق، هذا قطار. ما هذا؟ هذا قفل. ما هذا؟ هذا مفتاح. ما هذا؟ هذا منديل. ما هذا؟ هذا باب. ما هذا؟ هذا جدار. ما هذا؟ هذا کتاب. اچھا اب دیکھیے اس میں انہوں نے ماں ہاضا، یہ ماں کو لے کے آ گیا۔ ماں کے ویسے 3 مطلب ہوتے ہیں عربک میں، یہ بڑی چیز ہے کہ بہت بڑی وسعت ہوتی ہے۔ تو ماں کا جو ہے اس کے 3 مطلب ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر اس کا مطلب ہے کیا۔ ماں ہاضا کیا ہے یہ، ہاضا کا مطلب ہوتا ہے دس، اور ماں کا مطلب ہوتا ہے واٹ از دس، ماں ہاضا یہ کیا ہے، ہاضا بابن یہ ایک دروازہ ہے، یہ جدار کا مطلب ہے یہ ایک دیوار ہے۔ ماں ہاضا ماں ہاضا ماں ہاضا کرتے ہیں۔ اب آپ کی ریڈنگ جو ہے وہ اتنی شاندار ہے کہ ہمیں جو ہے وہ مزید پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کو پڑھنے کی، اور یہاں آپ کو چیزیں آتی ہیں یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں ہم جیسے یہ لگا سکتے ہیں، یہاں پہ شروع میں کیا لگا سکتے ہیں، املا۔ املا کا مطلب ہوتا ہے، اب یہ الفاظ آپ نے سیکھ رہے ہیں چونکہ یہ بار بار آئیں گے، اس کو لکھ لیں اپنے پاس۔ املا بھر دو، فل اٹ، املا فل بھر دو۔ اب دیکھیں آپ کے پاس گاڑی جس ہے، طرح وہ فلنگ دا بلینکس ہوتا ہے نا، ہاں پھر بلینکس ہے نا، یہ بلینکس، یہ فراغ کا مطلب ہے خالی جگہ، فراغ بلینکس۔ اور لیکن املا کا جو میں بتا رہا تھا کہ املا کا املے کے معنی لکھیں ذرا، گاڑی بھر دو، ٹینکی فل کر دو، بالٹی فل کر دو، شاپر فل کر دو، بوری فل کر دو، سب کے لیے آئے گا املا بھر دو، املا بھر دو۔ تو یہ املا کا لفظ اپنے پاس رکھیں، یہ سائڈ پہ، یہ آرڈر ہے، یہاں لکھتے ہیں آرڈر ہے، بھر دو، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ اور فراغ فراغت سے ہے، خالی ہونا، فری ہونا، فری کے معنی فراغ کا مطلب ہے فری، تو بلینکس اس کو بھی کہہ سکتے ہیں، بلینک، فلنگ دی بلینکس۔ تو اس میں ہم کیا لگا سکتے ہیں، ہاضا ظرف، یہ ظرف کا اب زمانہ نہیں رہا خط کے لفافے کا، تو ہم کچھ بھی لگا سکتے ہیں۔ تو کیا ہوگا، یہاں پہ ہاضا بھی لگا سکتے ہیں، ہاضا ظرف، هذا ظرف. ظرف بالکل ایسے ہی، اور یہ بھی لگا سکتے ہیں، اور کیا لگا سکتے ہیں، اور تو ہمیں آگے آگے آئے گا انشاءاللہ، پھر ہم چلے کریں گے۔ تو املا الفراغ کا تو ہمیں سمجھ آ گئی، ٹھیک ٹھیک۔ ٹھیک اچھا ہے. درس ثانی میں کیا لکھا ہے، ذرا یہ بھی پڑھیے گا، اس میں کیا ہے۔ مسجد، بیت، دکان، مکتب، مقعد، میزان، شعر، رأس، وجه، انف، فم، لسان، بطن. پھر ہے هذا بیت، هذا دکان، هذا مسجد، وهذا بیت، هذا مکتب، وهذا مقعد، هذا فم، وهذا لسان، هذا رأس، وهذا شعر. اچھا جی، بہت اچھے۔ اب دیکھیں اس میں، اچھا یہ جو چیزیں تھیں نا، یہ جو ویکیبلری ہے، آپ کو ویکیبلری کی میننگز آپ کو چاہیے اس کی، کہ اس کی ضرورت نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ سر یہ بعض چیزوں کی مجھے سمجھ، مطلب یہ نیچے ذرا کر لے آپ ذرا، یہ مقعد نہیں، یہ بینچ کو کہتے ہیں. اچھا نہیں، ہاں لیکن یہ ہے کہ کیا اس کا مطلب آپ کو، آپ جاننا چاہیں گے یا ویسی ضرورت نہیں ہے؟ جیسے میں کہتا ہوں کہ آپ نے اس کو ریڈنگ آپ کو آتی ہے تو میرے تو مسئلہ حل ہو گیا۔ اب آپ کا بتائیں مجھے کہ آپ جو ہے کیا اس کے مطلب یاد کرنا چاہتے ہیں یا سیکھنا چاہتے ہیں کہ؟ ہاں جی جی، یہ اگر مطلب اگر مجھے آپ بک سینڈ کر دیں نا،
اور हाँ اس हाँ میں اگر ان کی اردو ترجمہ بھی ہو نا تو یہ میں میمورائز بھی کر لوں گا پھر نا، बहुत अच्छा مطلب अच्छा یاد بھی کر لوں گا کہ ठीक है یہ اس طرح یہ बहुत अच्छा हो गया अच्छा اس کے देखिए لیے मैं یہ आपको اب یہ پارٹس آف یہ مطلب جس طرح پارٹس آف باڈی ہم انگلش میں یاد کرتے ہیں نا، ठीक है اب सही یہ है عربی میں بھی میں مطلب बहुत अच्छा हाँ ठीक انش है अच्छा ये देखिए वोकेबलरी का एक रूल है कि वोकेबलरी में ये याद रखें कि वोकेबलरी हमें याद नहीं होती सिवाय उस चीज़ के जो हमारे डेली रूटीन में हो यानी हमारे इस्तेमाल में होगी सिर्फ वही हमें याद रह जाएगी बाकी चीज़ें हमें याद नहीं रहेंगी लेकिन हम इतना ज़्यादा रीडिंग करते रहेंगे कि वो चीज़ें आती रहेंगी हमारे सामने तो अच्छा है जितना आपको याद हो सके अच्छा है कोई बुराई नहीं है इसमें लेकिन एक अगर आपको ये याद ना हो तो ये कोई कोई ऐब नहीं है अगर आपको याद ना हो कोई اوکے इसमें एतराज اوکے नहीं अब ٹھیک किताब ہے कलम और मिफ्ताह मिफ्ताह चाबी को बोलते हैं वर्क का मतलब होता है वर्क जो है वर्क का मतलब होता है सफ़े सफ़े वर्क सफ़े इसका जो वाहिद होता है वो शद वरकतुन होता है वरकतुन वाहिद जो होगा ना सिंगुलर वो होगा वो और वर्क का मतलब होगा कागज आप कागज लिख लो कागज आप शायद जमा के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और वाहिद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं अच्छा दूसरा है कुफल कुर्सी कितार कितार ट्रेन को बोलते हैं ज़र्फ खत के लिफाफा है मिंदील रुमाल है ये रुमाल है मिंदील अब मिंदील के सामने और लिखे रुमाल हमारे हाथ रहे नहीं हमारे पास क्या है टिश्यूज है तो यहाँ लिख ले आप मिंदील के साथ लिख दें टिश्यू टिश्यू पेपर मिंदील टिश्यू पेपर जिदार दीवार को बोलते हैं फिंजान अब फिंजान का मतलब है फिंजान कहते हैं कप को प्याली को बल्कि प्याली ज्यादा इसका लिए अच्छा लफ्ज है प्याली फिंजान क्योंकि इसके लिए एक और लफ्ज हमारे पास बड़ा आसान सा है वो है कूब कूब का मतलब होता है गिलास और कप दोनों के लिए कूब वो ज्यादा सूटेबल लफ्ज है और ज्यादा बोला जाता है کاف کاف ہو با हाँ काफ कश्मीर वाला है हाँ जी काफ कश्मीर वाला कूब का मतलब होगा गिलास भी होगा और कप होगा तो वो ज्यादा चलता रहता है वो अच्छा है और भी बहुत सारे नाम है वो हम सीखते जाएंगे अच्छा जी इसके बाद हमारे पास जो लफ्ज आ गया नया लफ्ज उनमें से है दुकान अब ये लफ्ज देखिए जरा हम इसको दुकान बोलते हैं दुकान 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 नहीं है ये हम अब इसको ठीक करेंगे ये हो गया दुकान तो ये डबल के आ जाएगा अच्छा हमने इसको रोमन में लिखना है चीजों को जो नया लफ्ज होगा ना उसको हमने रोमन में लिखना है जरा आपने याद रखना है मैं रोमन का तरीका आपको सिखाता हूँ ये दुकान है डबल के साथ आएगा मकआद कहते हैं देखो मकआद का मतलब होता है बैठने की चीज जिसके ऊपर बैठा जाता है अब बैठने की चीज कुर्सी भी हो सकती है बेंच भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है उन सबको हम मकआद बोलेंगे ये अरबी में ये बड़ी अच्छी बात है कि अरबी में जो है आपको आले का नाम दिया जाता है आला तो आले के चेंज होता रहता है आला कोई भी हो सकता है लेकिन आले का आपको दे देंगे कि यार ये आला है जैसे मीजान है ना तो जरूरी नहीं कि यही मीजान हो मीजान का मतलब होता है वजन करने का आला अब वो आला कुछ भी हो सकता है वो डिजिटल भी हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है तो वो चीज़ नहीं है मीज आपको ये क्या करेंगे आपको आला दे देंगे ये बड़ी अच्छी बात है और बहुत सारी बातें बड़ी अच्छी है जैसे ये मकतब है ना तो मेस के 3 नाम हैं अरबिक में 3 नाम होते हैं मेस के लेकिन मकतब हर उस टेबल को कहते हैं जिस पे लिखाई पढ़ाई होती हो चाहे वो घर में हो ऑफिस में हो या फिर स्कूल में हो हर वो मेज जिस पे पढ़ाई होती हो लिखाई होती हो वो है मकतब और मकतब का दूसरा जो मतलब है वो है ऑफिस ऑफिस को भी मकतब बोलते हैं हम्म, और ये जैसे आपके یہ جو सामने है हाँ ये आपके सामने اردو ही है میں جو जी जी اردو میں جو اسکول کو بھی مکتب کہتے ہیں نا، हाँ स्कूल को भी اردو मकतब बोला उर्दू में बोलते हैं उर्दू में थोड़ा सा ना आपको कंफ्यूज हो जाएंगे आप कि जैसे ऑफिस है तो ऑफिस को दफ्तर बोलते हैं हालांकि दफ्तर जो है वो अरेबिक में रजिस्टर को बोलते हैं कॉपी को बोलते हैं مطلب وہ दफ्तर اسکول کو عربی میں مطلب مکتب نہیں کہتے عربی हाँ नहीं میں. नहीं अरबी में नहीं कहते नहीं अरबी में اچھا स्कूल اوکے को मदरसा اوکے बोलते हैं मदरसा ٹھیک ہے ٹھیک ہے अच्छा तो ये मकतब है वो टेबल जिस पे लड़के पढ़ाई होती है अच्छा और भी इसके नाम होंगे टेबल के हम नाम सीखेंगे इंशाल्लाह दूसरा यह है कि ٹھیک ہے मीज़ान जैसे मैंने कहा मीज़ान और मक़आद के बारे में आपको एक क्लू बता दिया कि यार ये अरबिक में ये बड़ी अच्छी बात है कि वो आपको आला देते हैं इसमें आला और उसके बाद फिर उसकी शक्लें चेंज होती रहती हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ शारुन शार एक बड़ा अच्छा लफ्ज है जिसमें शेरुन भी आपने पढ़ा होगा शेर पोएट्री को बोलते हैं और वो शेर होते हैं लेकिन ये है शारुन शार का मतलब होता है बाल 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 जो होते हैं शार रसूल तो ये शार है लफ्ज अब हमने यही सीखना है बस कि ये शेर है या शार है तो अब जैसे ही आएगा हमारे सामने किताब में जबर जेर नहीं लगा होगा लेकिन आपको पता होगा कि ये शार है या शेर है ये अल्फाज सिखाने का काम है सर्फ का काम है जो अभी हम सीख रहे हैं लफ्जों को देख रहे हैं
जी रअसन, सर। रास कहते हैं, सर को बोलते हैं रास। और ये आपको हदीस में मिलेगा कि हर सदी के सर में जो है वो एक मुजद्दिद आता है। आपने रास सुना होगा, जी रास सर। का मतलब होता है बिल सर। अब रास बिल्कुल। को सर भी बोलते हैं और ये जो है पाँव को भी बोलते हैं, आखिर को भी बोलते हैं मतलब ये होता है सर का कि उसके जो है वो शुरू में, अब शुरू कहाँ से शुरू हो, पाँव से शुरू हो रहा है या फिर सर से शुरू हो रहा है, तो रास के दो मानी आपको मिलेंगे। वैसे रास का मतलब होता है सर, तो इसको रास में ले लें, इसका हमें फायदा होगा बाद में। जिस चीज के दो मतलब होंगे ना, तीन मतलब होंगे, चार मतलब होंगे, तो हमारे पास तफसीरें बढ़ती जाएंगी और जो मैदान जो होगा वो वसी होता जाएगा और लचक पैदा होगी, फ्लेक्सिबल होगा, हम कोई भी माना जो है वो फिट कर सकते होते हैं। ये खूबसूरती है ठीक है। अरेबिक की, खूबसूरत ठीक होती होती है। ठीक वजह है का सर। मतलब होता है चेहरा, वजह चेहरा होता है। और यही वजह हम जब तसव्वुफ में इस्तेमाल करते हैं, हदीस में इस्तेमाल करते हैं, तो हम इसको रजा के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे वजहुल्लाह से मुराद होगा जी अल्लाह की रजा, अल्लाह की रजा, तो ये वजह है। ले वजहिल्लाह, आपने सुना होगा ले वजहिल्लाह, अल्लाह की जी। रजा, तो ले वजहिल्लाह। वजह कहते हैं चेहरे को, वजह। अनफ कहते हैं नाक को। फम, अब ये देखो फम मुन नहीं है बल्कि ये फम है, फम, सिंपल फम। फम, फम का मतलब होगा मुंह, मुंह, माउथ, माउथ को फम बोलते हैं। लिसान का मतलब जुबान भी है और ये टंग भी है और लैंग्वेज भी है। लिसान, दोनों का मतलब लिख लें, लिसान टंग भी है और लिसान का मतलब ये लैंग्वेज भी है, दोनों चीजें हो सकती हैं। बतन कहते हैं पेट को, बतन पेट को बोलते हैं, और अंदर बाहर इसका एक ही है, बतन। हाँ ठीक है। इसके अलावा एक दो लफ्ज आपने और सीखे जो कि हमारे ध्यान से गुजरे हैं, वो अपने दो ही याद रखें, और वो है अव्वल और सानी। इन दो को भी अपने पास नोट कर लें। अव्वल का मतलब है फर्स्ट, आपने इसको ऐसे लिखना है फर्स्ट, ये वन टू थ्री नहीं है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, सानी। और अव्वल जो है ये अल्लाह का भी, अल्लाह की सिफत है अव्वल, रसूलुल्लाह की सिफत भी अव्वल है। सानी जो है ये हजरत अबू बकर सिद्दीक का लकब है जो कुरान मजीद में मौजूद है, सानी दूसरा, सानी इसनैन। सानिया स्नैन हाँ सुमा सानी फिल इसनैन, गार। हाँ बिल्कुल। तो ये दोनों आ गए हमारे पास, अव्वल और सानी आपने याद रखना है, लफ्ज याद रखना है। अच्छा जी, इसके बाद एक लफ्ज नया भी आया था, ये तमरीन, उर्दू में भी तमरीन कहते हैं, फारसी में भी तमरीन कहते हैं, अरबी में भी तमरीन कहते हैं, मश्क, तमरीन, मश्क, एक्सरसाइज। बस वो फिर हम इसके इसको इंशाल्लाह फिर उसके बाद आगे देख लेंगे कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। ये इतना भी आपके लिए इतना काफ़ी है फिलहाल। वैसे मैंने सिर्फ रीडिंग चेक करनी थी, रीडिंग आपकी बहुत ज़बरदस्त है इंशाल्लाह ताला। जो आज जो चीज़ मैं चाहता हूँ कि वो आपके पास रहे, और वो चीज़ है ग्रामर की चीज़ है, जो ग्रामर अभी तक तो हम वैसे ही पढ़ रहे थे ना रीडिंग के लिए, लेकिन रीडिंग के लिए भी आपके पास रूल्स होने चाहिए कि आपको पता हो कि यार रूल्स क्या है। अब रूल्स के लिए मुझे थोड़ी सी बुनियाद जो है ना चाहिए, आपकी बनानी चाहिए, वो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा इसके बारे में मालूमात ले लें। तो ये सिर्फ मालूमात ही है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको बहुत हैवी होगी, बड़ी हल्की सी चीज़ है, लेकिन यही सारी चीज़ें हैं, इसी से सब कुछ बना हुआ है। ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये पहला लेक्चर होता है ग्रामर में, हरूफ अलहिजाइया या हरूफ अलहिजा या हरूफ तहज्जी, कुछ भी आप कह सकते हैं इसको। अरबिक अल्फ़ाबेट्स ये होते हैं 28 होते हैं, ये बात आपने बहुत दफ़ा सुनी होगी और ये मुझसे ही सुनी होगी, 28 होते हैं। हमारे यहाँ भी 28 है, हम इसको 28 ही शुमार करेंगे, हमारे सर्फ और नहव के लिए हमें 28 चाहिए, ठीक है, इसका फिगर 28 है। लेकिन बाज़ उलमाए कराम कहते हैं कि ये 29 हैं, क्योंकि वो अलिफ और हमज़ा को अलग अलग शुमार करते हैं। हम कहते हैं कि भाई अलिफ है तो जिसके ऊपर क्या है, कोई हरकत नहीं है, ज़बर ज़ेर पेश तनवीन कुछ भी नहीं, लेकिन जैसे इसके ऊपर जबर आ जाती है, जेर आती है या पेश आती है, तो इसका नाम हो जाता है हमजा। तो ये है वही है, हमजा और अलिफ एक ही चीज है, इसलिए हम इसको 28 कहेंगे, 29 नहीं कहेंगे। 29 भी काम के होते हैं, तजवीद में फिर काम आते हैं ये चीजें सारी, इसलिए 29 भी हमको साइड पे रखेंगे। हम अपने सर्फ नहव में इसको हम 28 गिना करेंगे। यहाँ पे चूंकि हरूफ हरूफ तहजी की बात हो रही है, इसलिए साथ साथ में ये भी समझ लें कि ये जो उसमें तीन जो है हरूफ इल्लत हैं। इल्लत का मतलब है बीमार और कमजोर हरूफ, ये बड़े वीक होते हैं। वीक ऐसे हैं मेरे भाई, अलिफ वाव और या, इसको आप अरेबिक वावल्स लिख रहे हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये वावल्स होते हैं, अरेबिक वावल्स है हमारे, तीन है सिर्फ, अलिफ वाव और या। ये ऐसे कमजोर होते हैं ना कि ये फौरन गिर जाते हैं, थोड़ी सी जो है ना हरकत से भी ये चेंज हो जाते हैं। हरकत का मतलब है जबर, जेर और पेश, ठीक है जी।
تو یہ الف ہے اور وہ ہے اور یا ہے. یہ ایسے ہے جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ بھائی شادی میں کسی کو بلا لو، کہو بھئی شادی ہے آپ نے آنا ہے، میری دوسری شادی ہو رہی ہے، آپ آ جائیں، تشریف لانا ہے آپ نے. تو آپ میں گھر سے کوئی بھی آ جائے گا، تو ہمیں جو ہے وہ قبول ہوتا ہے کہ چلو جی بھی والد صاحب آ گئے یا بھائی آ گئے یا چھوٹے بھائی آ گئے. تو اس طرح یہ چلتا رہتا ہے، یہ تینوں آپس میں کوآرڈینیشن سے چلتے رہتے ہیں. ایک ہی لفظ ہوگا، جیسے ایک لفظ ہے قول. قول کا مطلب ہوتا ہے بات. اس میں وہ دکھائی دے رہا ہے آپ کو، یہ دیکھو واولس کا ہے، یہاں کس کا ہے. اب دیکھو جیسے یہ جائے گا ماضی میں جائے گا تو ہم کہتے ہیں قال اللہ تعالی قال رسول. تو یہ وہ جو ہے الف میں چلا گیا. یہ تھوڑی سی حرکت سے چینج ہوا ہے. کیوں پھر ہم آگے جائیں گے، پھر آگے سیکھیں گے. لیکن اس کو دیکھیں، اس کے بعد یہ دوبارہ چینج ہوگا. جب میں کہوں گا پیسو وائز میں جائے گا نا، تو یہ قیلا ہو جائے گا. قیلا، کہا گیا. قیلا، کہا گیا یا رسول اللہ، ہم کیسے کریں گے یہ؟ قیلا تو کہا گیا. تو اب دیکھو یہ قول، کالا، کیلا، یہ اور بھی چلتے رہتے ہیں اس کے. یہ 3 حروف ہوتے ہیں جو کہ بدلتے رہتے ہیں. اور بھی بہت سارے آپ کو الفاظ ملیں گے جن میں بھی یہ الف و اور یا آئے گا. یہ آپ کے لیے سب سے مشکل ٹاسک ہوگا، اور اس کو ہم سب سے آخر میں رکھیں گے، اور پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ پڑھتے جائیں گے کیسے پہچاننا ہے اس کو. سر دست ہم یہ سمجھا کہ یہ حروف علت ہیں، یعنی کمزور ہیں، کمزور حروف ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر 28 ہیں تو 28 میں سے میں نے 3 نکال دیے، تو اس کا مطلب ہے 25 جو حروف ہیں وہ صحیح ہیں. اس کو ہم صحیح ہی بولتے ہیں. اس کا لفظ، ان کا نام بھی صحیح ہے. 25 صحیح اور 3 جو ہے وہ علت. بس یہ سمجھ لو کہ یہ 3 علت والے ہو گئے، اور یہ واولز ہے، اور وہ کیا ہوتے ہیں، کانسوننٹ ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں وہ آپ نے پھر سنبھال لینا ہے. میری انگلش اتنی اچھی نہیں ہے، آپ نے سنبھالنا ہے اس کو باقی میں. اب یہ دیکھیے یہ حروف تہجی سارے یہاں لکھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے. یہ آپ کے یہ شیٹ ہے بڑی زبردست قسم کی، جس میں آپ دیکھیں گے الف بھی لکھا ہوا ہے، کیسے اس کی شکل کیا ہے، اور انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے پروننس کیسے کرنا ہے اس کو، وہ بھی لکھا ہوا ہے. تو یہاں سارے حروف لکھے ہوئے ہیں. آپ کو ساتھ یہ آپ کو میں دے دوں گا تاکہ آپ کی جن اس کو دیکھ بھی سکیں. اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس جو ہیں وہ کتابیں ہیں جس میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور وہاں سے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. جیسے یہاں دیکھیں یہ بچوں نے بنایا ہے عربی کے حروف تہجی. حروف الہجا لکھا ہوا ہے، حروف الہجا. الف کو ایسے لکھتے ہیں، ایسے بولنا ایسے ہے. اور با تو با، تا، ثا، جیم. یہ جب آپ کو سکھاتے ہیں، تجوید میں سکھاتے ہیں، تو پھر ایسے نہیں بولتے. پھر تھوڑا سا اس کو جو ہے نا وہ ان کے اپنے رولز ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ بھائی جیسے جیم ہے تو اس کو آپ نے لمبا کرنا ہے، جیم. اس کے علاوہ ہا، خا، لمبا کرنا ہے، سین، شین. تو ان کے اپنے رولز ہیں. تجوید ہم نہیں پڑھ رہے اس لیے ہم اس طرف نہیں جائیں گے. بس یہ ہے کہ آپ نے حروف تہجی کو یاد کرنا ہے. یہ ہے 28 حروف، اور یہ ہمیں آتے ہیں چونکہ ہمارے پاس اردو میں 53 اور بلکہ 56 کے قریب جو ہے حروف تہجی ہیں. تو اس لیے وہ سارے اس میں آ جاتے ہیں، اور ہمیں اتنی زیادہ اس کی ٹینشن نہیں ہوتی. اب اس کے نیچے جو ہے جو دوسری بات ہم سیکھتے ہیں وہ یہ حرکات ہیں. حرکات کیا ہوتے ہیں؟ حرکات یہ ہوتے ہیں کہ یہ اس سے حروف جو ہیں، حروف میں جو ہے وہ تحرک آتا ہے، اور ہماری زبان پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے بغیر ہم پڑھ ہی نہیں سکتے. یعنی اگر میں آپ کو کہوں کہ مجھے کہیں کہ یار سر یہ ذرا ایک بتا دیں کہ یہ کیا ہے، یہ کیا حرف ہے، اس کو آپ کو بتانے کے لیے مجھے اس کو چلانا پڑے گا پہلے. تو پہلے میں اس کی شروع میں حمزہ لگاتا ہوں، حمزہ زبر آ، اور اس دعات کو ساکن کرتا ہوں، کہتا ہوں آب. یہ عبد ایسے پڑھتا ہوں میں. تو اس کو چلانا پڑتا ہے. حرکت کیا ہوتی ہے؟ اب حرکت کا ہم یہاں بنیادی طور پہ پڑھ لیتے ہیں، باقی چیزیں میں یاد رہیں گی. حرکت کی جمع حرکات ہوتی ہے، یعنی زبر، زیر، پیش وغیرہ وغیرہ، یہ سب حرکتیں ہیں. جس حرف پر حرکت ہو وہ متحرک ہوتا ہے. کوئی بھی ایکٹیو کارکن کسی بھی تنظیم کا وہ متحرک ہوتا ہے. متحرک، متحرک لفظ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، عربی زبان میں زبر کو فتحہ بولتے ہیں، فتحہ. اور جس حرف پر فتحہ ہو وہ مفتوح ہوتا ہے، مفتوح. ہاں ٹھیک ہے. دوسرا ہے زیر کو کسرہ بولتے ہیں، کسرہ. اور جس پر کسرہ ہو وہ مکسور کہلاتا ہے. تیسرا پیش ہے، اس کو ضمہ بولتے ہیں، اور جس پہ ضمہ ہو وہ مدموم کہلاتا ہے. سکون کو جزم بھی کہتے ہیں. سکون اور جزم ایک ہی بات ہے. اور جس حرف پر سکون یا جزم ہو وہ ساکن یا مجزوم کہلاتی ہے. اچھا، اس کی مثالیں بھی یہاں ساتھ دے رہا ہوں. جبکہ شد کو شد ہی کہتے ہیں، یا اس کو تشدید بھی کہتے ہیں، تشدید. اور تنوین، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین بولتے ہیں.
اور جس حرف پر شد ہو اس کو مشدد کہتے ہیں، اور جس پہ تنوین ہو اس کو منون کہتے ہیں، منون۔ یہ الفاظ دوبارہ بھی آپ ویڈیو سے بھی دیکھ سکتے ہیں، یہاں انہوں نے دوبارہ سے بھی دیا ہوا ہے، جیسے یہاں ان لوگوں نے دیا ہوا ہے، یہ دیکھیں، یہ انہوں نے بھی اچھی طریقے سے، آسان طریقے سے دیا ہوا ہے۔ الاشکال او الحرکات، اس کو اشکال بھی کہتے ہیں اور اس کو حرکات بھی بولتے ہیں۔ انہوں نے یہ مقدمہ میں لکھا ہے، پریفرنس میں اس لیے لکھا ہے کہ مضمون اس کے بعد ہی شروع ہو سکتا ہے جب آپ کو یہ چیزیں پتہ ہوں۔ تو زبر، زیر، پیش کو عربی میں اشکال، اشکال یا حرکات بولتے ہیں، اشکال یا حرکات۔ زبر کو فتحہ، زیر کو کسرہ، پیش کو ضمہ بولتے ہیں۔ حرکت والے حرف کو متحرک بولتے ہیں، متحرک، اور جزم والے حرف کو ساکن بولتے ہیں۔ غرفہ میں غین، غرفہ میں دیکھو سارا کچھ آ گیا ہے، یہ کیا خوبصورت لفظ تلاش کیا ہے انہوں نے، یہ لڑکیوں نے تیار کیا ہے۔ غرفہ میں غین پہ جو ہے نا، یہ کیا ہے، یہ پیش ہے، پیش کو ہم بولتے ہیں ضمہ۔ اسی طرح جو ہے جو فا ہے، جو را ہے، یہ ساکن ہے، را ساکن ہے۔ فا جو ہے یہ مفتوحہ ہے، اس پہ فتحہ ہے، اور تا پہ تنوین ہے۔ مفتوح جس پہ فتحہ ہو اس کو مفتوح کہتے ہیں، مکسور جس پہ کسرہ ہو، مضموم جس پہ ضمہ ہو۔ آپ یوں سمجھ لو کہ جس کو قتل کیا مقتول ہے وہ، اور جو علم حاصل کر لیا عالم نے وہ معلوم ہو گیا۔ اس طرح کی چلتا رہتا ہے۔ وہ مظلوم جس پہ ظلم ہوا مظلوم، مشکوک، مظلوم، مظلوم، مشکور، مشکوک۔ مظلوم، مسلوب، یہ ساری چیزیں نام آتی رہتی ہیں، اور بہت سارا نام ہے۔ تو یہ اسی طرز پہ یہ بنا ہوا ہے کتاب میں، یہ سارا انہوں نے بیان کر دیا۔ یہ طریقہ اچھا ہے، یہ کتاب میں آپ کو دے رہا ہوں تاکہ یہ بھی آپ یہاں سے بھی آپ پڑھ سکیں۔ مثالیں بہت اچھی ہوتی ہیں، دیکھو مثالیں ہمارے پاس کم ہوتی ہیں تو مثالیں یہاں ضرور لیا کریں۔ بیتن میں جو تا ہے اس پہ تنوین ہے، ضمہ بھی ہے، ضمہ کی تنوین ہے۔ شارعین میں کسرہ کی تنوین ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، دوسرے طریقے سے سمجھا رہے ہیں۔ سوقن میں جو قاف ہے وہ قاف پہ کیا ہو رہا ہے، اس پہ ہاں عین ہے، جو عین ہے وہ اس پہ کسرہ ہے، ٹھیک ہے، کسرہ تنوین ہے۔ چلو کوئی ہے۔ اچھا جی، اب تیسری چیز کی طرف آ رہے ہیں ذرا، جو بس ہم نے سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ نے حروف سیکھ لیے ہیں، حروف 28 ہیں، ان حروف سے جو ہے الفاظ بننا شروع ہوتے ہیں۔ الفاظ میں لفظ کو دیکھیں تو لفظ جو ہیں، جو کچھ ہم منہ سے نکالتے ہیں وہ الفاظ کہلاتے ہیں، الفاظ۔ یہ الفاظ کو لفظ بھی یاد رکھیں، الفاظ، الفاظ کا مطلب ہوتا ہے لفظ کی جمع الفاظ، طفل کی جمع الاطفال، اس طرح انوار جو جمع ہوگی عربک میں، آپ نے اس کا ایک ہی جو ہے نا اس کی ٹون رکھنی ہے، اور وہ ہے الف کے اوپر زبر۔ اولاد، اطفال، اجسام، انواع، اطوار، اخلاق، یہ اس سے آپ کی اردو بھی خوبصورت ہو جاتی ہے عربک کے ساتھ ساتھ۔ اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں الفاظ کی، ایک ہم ہمارے منہ سے نکلتی چیزیں جو ہیں وہ بے معنی لفظ نکلتے ہیں، اور ایک کا جو الفاظ نکلتے ہیں وہ معنی ہوتا ہے باقاعدہ سے، جیسے پانی، وانی میں وانی فضول لفظ ہے، روٹی شوٹی میں شوٹی ہے، فضول لفظ ہے۔ اس کو ہم محمل بولتے ہیں، محمل، میم کے اوپر پیش ہے محمل۔ محمل کا مطلب ہے کہ بھئی یہ جو ہے نا یہ چیز جو ہے اضافی ہے اور بے معنی ہے، بے معنی ہے، بے معنی ہے، اس کا کوئی معنی عربی نہیں۔ عربی عربی میں بھی کلم اور عربی میں محمل ہوتا ہے۔ عربی میں کلمہ محتمل ہوتا ہے، جیسے کوئی بھی لفظ آ گیا، جیسے میں نے ابھی آپ کو لفظ دیا زید، نام ہے بھئی، یہ نام ہے، زید تو نام ہوتا ہے لڑکے کا، لیکن اسی کو جی، وہ دیز بولیں گے، دیز۔ زید اور دیز آئے تھے، زید دیز آئے تھے یار، زید اور دیز آئے تھے۔ جب آئیں گی مثالیں عربی میں کیا ہے، اس کو ہم ٹاپک اس کو ہم ڈسکس ہی نہیں کرتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہم چیزیں جو بھی پڑھ رہے ہیں نا اس کے رولز ہوتے ہیں، لیکن محمل کے کوئی رولز ہی نہیں ہے۔ تو عربک لوگ جو ہیں وہ استعمال کرنا شروع کر دیں کچھ بھی، جیسے میں نے کہا یہ زید اور دیز استعمال کریں تو ٹھیک ہے، وہ استعمال کر سکتے ہیں، یہ محمل کلمہ ہے، ہم صرف زید کو ڈسکس کر سکتے ہیں، دیز کو ہم لوگ استعمال نہیں کر سکیں گے۔ قرآن مجید میں آپ کو کوئی محمل لفظ نظر نہیں آئے گا، کوئی بھی نہیں، حدیث میں بھی آپ کو محمل الفاظ دکھائی نہیں دیں گے، لیکن ہم جو باقی چیزوں میں جائیں گے، فقہ کی کتابیں ہیں، آپ کو چیزیں نظر آئیں گی، لازم بات ہے وہاں پہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں، ہاں چونکہ وہ فقہ جو ہے وہ لوگوں کی ڈیلنگ سے متعلقہ چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے اس میں آپ کو الفاظ دکھائی دیں گے۔ اور بھی ہم جب ناول وغیرہ پڑھیں گے تو اسے چیزیں آپ کو دکھائی دیں گے، ناول بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، ہم لوگ ڈرامے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں سے ہم بے معنی لفظ کو کاٹ رہے ہیں کہ بھئی نہیں پڑھنے والے، ایک ہمارے پاس جو بچے گا وہ ہے بامعنی لفظ، جیسے رجل ہے، آدمی کو رجل بولتے ہیں، یہ آپ کو یاد رہ گئے تو ٹھیک ہے، نہیں یاد رہا تو کوئی بات نہیں۔ ماں پانی، تلمیذ طالب کو بولتے ہیں، طالب کا لفظ یاد رکھو، طالب، تلمیذ بھی ٹھیک ہے، اور
कलिमा, ये सारे कलिमा, ये सारे अल्फाज कलिमा है। क्यों? क्योंकि ये बामाना लफ्ज है। तो बामाना लफ्ज को कलिमा बोलते हैं। कलिमा लफ्ज है, कलिमा। अब कलिमात इसकी जमा है। आपने याद रखना है कि कलमा नहीं है भाई, कलमा लफ्ज गलत है। कलमा मैं नहीं बोलूंगा, मैं कहूंगा कलिमा। कलिमा, कलिमा जब आप कोई लफ्ज आप जुबान पे चढ़ाना चाहेंगे ना, आपने उसको 40 दफा बोलना है। कोई भी नया लफ्ज आपको मिले कि यार ये लफ्ज कैसे बोलूं, मुनव्वन, कलीम। सिर्फ मुनव्वन लफ्ज है, मुनव्वन, तो आपने मुनव्वन को 40 दफा बोलना है कि आपके कान सुन ले, फिर आपको कान आपको खुद याद करवाएंगे, आपकी जुबान खुद गलती से बचेगी खुद ब खुद। तो आपने याद रखेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये है कलिमा। अब जो कलिमा है ना, इसकी उन्होंने आगे से तकसीम की है। अब यूं समझो कि हमने हुरूफ कहे, और हुरूफ से हमने कहा भाई ये हुरूफ से जो है अल्फाज बनते हैं। फिर अल्फाज की दो हमने किस्में निकाली। हमने कहा कि एक कहते हैं बामाना, और दूसरे हमने कहा बेमाना। बेमाना अल्फाज है तो, कलीम, हाँ तो, कलीम और मुहमल। हाँ तो हमने इनको कर दिया, नाम दे दिए। एक का भाई कर दिया कलिमा, और दूसरे का दे दिया मोहम्मल। तो मोहम्मल को अलग कर दिया, और हमने और कलिमा को ले लिया। कलिमा की फिर तीन किस्में होती हैं जो हमारे मुंह से निकलती है। जो हमारे मुंह से अल्फाज निकलते हैं वो तीन तरह के हो सकते हैं। या तो ये नाम होते हैं, नाम को हम इसम बोलते हैं। या ये काम होते हैं, इसको हम फेल बोलते हैं। और या फिर ये इसम और फेल को मिलाने वाले हुरूफ होते हैं, हर्फ होते हैं। अब ये कहते हैं, हमने भी कहा कि कलिमा जो होता है ये बामाना लफ्ज होता है, यानी माना जरूर होगा। तो इसम का भी माना होगा, हर नाम का, अली का नाम मतलब है, यानी अली नाम है बाकायदा, ये काफी है कि अली आपका नाम है। आपका नाम अगर होता जैसे सुबुस्तगीन, तो सुबुस्तगीन भी नाम ही है, और ये भी इसम कहलाएगा, इसका मतलब होता है। मैं कहूंगा सुबुस्तगीन आया था, तो सब समझ जाएंगे कि सुबुस्तगीन की बात हो रही है। तो ये बामाना लफ्ज है। और इस तरह फेल होते हैं, काम होते हैं। सुबुस्तगीन जरा पानी लाना, लाना जो है फेल है, तो ये क्या होगा, इसका भी मतलब होगा। लेकिन हर्फ का जो माना होता है, ये हर्फ का माना ये अधूरा होता है। ये हाफ रहता है हमेशा। जब तक ये इनसे न मिले या इससे न मिले, या इन दोनों से न मिले, तब तक हर्फ का माना अधूरा रहता है। और हम इसकी मिसाल समझ लेंगे आगे जाके, इंशाल्लाह हमारे सामने आता रहेगा। देखिए, इसम का मतलब होता है भाई, नाम किसी शख्स, चीज या जगह का नाम होता है। और सिफत भी हो सकती है, यहाँ एक सिफत भी लिखे, सिफत भी हो सकती है। जैसे अच्छी या बुरी, अली अच्छा है, तो एडजेक्टिव जिसे कहते हैं, एडजेक्टिव हो सकता है, वो भी इस अस्मा में आएगा। और इसमें जमीर भी आती है, जमीरें। जैसे यार ही इज नॉट अ गुड बॉय, ही शी इट, ये सारे भी अस्मा कहलाते हैं। अच्छा, ये इशारे भी इसम होते हैं, इशारे। जैसे मैं कहूँगा यार हाजा अली, हाजा रजुलन अजीम, ये बड़ा अच्छा अजीम आदमी है। तो हाजा इशारे जो होते हैं ये भी अस्मा कहलाते हैं। तो ये भी आपको अगर याद रह गए तो ये साथ में लिख देंगे। फेल का मतलब होता है काम, लेकिन काम में आपको जरूर एक जमाना होना चाहिए, इसके साथ शर्त है, इसमें कोई शर्त नहीं है। फेल में बामाना लफ्ज होगा सही, लेकिन जमाना होना चाहिए। दो चीजें मैं कह रहा हूं आपको, फेल बामाना लफ्ज होना चाहिए, और जमाना होना चाहिए, माजी, हाल, मुस्तकबिल। अच्छी बात यह है कि अरबी में हमारे पास सिर्फ दो जमाने हैं। एक को माजी है, और एक हाल और मुस्तकबिल को मिला के हम मुजारे बोलते हैं। वो आगे आता रहेगा इंशाल्लाह। दो जमाने हैं। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे लफ्ज है दाखला, वो दाखिल हुआ, यदखुलु, वो दाखिल होता है। ये दोनों काम है। इसी तरह हर्फ है। हर्फ जो है, हर्फ वैसे तो किनारे को बोलते हैं, तरफ को बोलते हैं हर्फ, लेकिन हर्फ से मुराद वो वो बामाना लफ्ज होता है जिसका माना अधूरा होता है, जब तक वो किसी से मिल ना सके। जैसे मिन, मिन का मतलब होता है से। अब से तो ठीक है, लेकिन से क्या, से किस से, कहां से? तो तब मैंने शैतानी, शैतान से। अच्छा, अला, अला का मतलब पर होता है, अला रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह पर माना है अला का, लेकिन अधूरा है। इला का भी, इला का मतलब होता है तक। तीनों की मिसाल समझनी हो इसम फेल हर्फ की, तो ये मिसाल अच्छी है कि हामिद है ना। ज़हबा, हामिद गया, हामिद गया, मिन लाहौर, लाहौर से गया, इला दुबई, दुबई की तरफ। इसमें हामिद, लाहौर, दुबई, ये तीनों लफ्ज हैं, ये इसम है, नाम है, इसमें कोई जमाना नहीं है। लेकिन ज़हबा, वो गया, इसमें जमाना है, माजी है इसमें। और मिन और इला ये हुरूफ है, ये हर्फ हैं जो कि जिन्होंने जुमला बनाने में मदद की है इसकी।
تو یہ تھا ہمارا آج کا گرامر کا سبق، پہلا سبق تھا، اور اس کے ساتھ باقی باتیں بھی انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں یاد رہیں گی اور فائدہ دیں گی انشاءاللہ۔ اگر ہو سکتا ہے عید کے بعد ہماری ہماری کلاس ویسے ہوگی انشاءاللہ، اتوار اتوار ذہن میں رکھیے گا، لیکن ہم دیکھیں گے کہ جمعہ ہفتہ اتوار کسی بھی دن ہم لے سکیں گے انشاءاللہ، جب بھی آپ فری ہوں گے میں فری ہوں گا۔ ہم نے 9 بجے کرنا ہے، آپس میں ہم بات کریں گے 6 بجے، بات کریں گے کہ آج کلاس ہے سر، کلاس لینی ہے 6 بجے ٹھیک ہم ہے بات کریں گے، تاکہ ہمیں ٹائم ذرا ملے، کھلا ٹائم ملے گھر لوٹنے کے لیے، اور کوئی محفل وغیرہ چل رہی ہے یا کوئی بات چل رہی ہے تو میں بس فوراً پہنچ جائیں گھر ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اگر آپ ساتھ چلتے رہیں اسی طریقے سے علی بھائی، اور پیار محبت سے، اور آپ نے چیزیں سیکھتے رہیں، اور جتنا میں بتا رہا ہوں اس کا ڈبل سیکھتے جائیں گے، تو بس ان شاء اللہ تعالیٰ انشاءاللہ۔ یہ بہت جو ہے نا ماحول اچھا بنے گا، اور آپ جتنا ٹھیک ہے جتنا بھی آپ نے پڑھا نا وہ آپ کو فائدہ دے ہوں، گا، یہ اچھی بات ہے، ٹھیک، پکی بات ہے، جتنا بھی آپ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ پیغام پہ۔ اچھا میں آپ کو یہ بھی، یہ جو ہم نے ریکارڈ کیا نا 1 گھنٹے کا ہم نے ریکارڈنگ کی ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو پورے ہفتے میں تقسیم بھی کر سکتے ہیں، یعنی 10 منٹ ٹھیک سن ہے، لیا، 15 منٹ سن لیا، تو آپ کی ساری باتیں بے آپ فکر ہے۔ حل ہو جائیں گی۔ نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ سر آپ کو مطلب وہ ججمنٹ کر لیں گے کہ میں کتنا پک کر سکتا ہوں نا، اچھا، اور پھر آپ میں اس کے آسانی کے لیے نا، آپ کی آسانی کے لیے، چونکہ آپ ماشاءاللہ بہت زیادہ بہت پڑھ لکھے ہیں ماشاءاللہ سے، اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں چیز کو، یہ بہت ضروری تھا آپ کے لیے، بہت پہلے کرنا چاہیے تھا جیسے آپ نے بھی کہا واقعی، لیکن اس میں آپ کو جی اس کا آسانی کے لیے بتا دیتا ہوں کہ ہم اگلے کیا پڑھیں گے، اگلا ہمارا ٹاپک کیا ہوگا، تو آپ اس میں جو جی کتاب میں ہوگی انشاءاللہ وہ بھی آپ تیاری کر سکیں گے کہ ہم لوگ کیا ہاں پڑھنے یہ والے ہیں۔ ہاں یہ بڑا اچھا ہو ٹھیک جائے ہے، گا، انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہوگی، اور آپ اس پہ تیاری کر لیں گے تو پھر ہم ذرا اس پہ زیادہ بول سکیں گے، زیادہ سیکھ پائیں گے انشاءاللہ۔ اور ریڈنگ بھی ہم ٹھیک ہے، کرتے رہیں گے، گرامر صرف نہیں پڑھیں گے، ہم ریڈنگ کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ میں، جیسے آپ نے ریڈنگ آج کی ہے نا، تو اگلی دفعہ ہم دوسری کتاب پڑھیں گے، پھر تیسری کتاب پڑھیں گے، پھر چوتھی کتاب پڑھیں گے، ہم کتابیں پڑھتے رہیں گے، مختلف کتابیں ان شاء اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے سر، پیدا ٹھیک ہے، ہوگی۔ ٹھیک ہے سر۔ چلے، بہت شکریہ میں ایک آپ نے آج کوشچن پوچھوں سر؟ ہاں پلیز پلیز کوشچن، پلیز، جی جی، ہاں، یہ فم نہیں ہے، فم مطلب ہاں ماؤتھ، ہاں ماؤتھ ہاں ہے نا؟ ہاں فم، ہاں تو جی اس میں ہم یہ آپ نے صرف کہا کہ فم نا، ہاں تو ہاں یہ تنوین ہم کیوں نہیں پڑھتے اس میں؟ ہاں شاباش، یہ بہت اچھی بات کی۔ اب دیکھیں جب بھی ہمارے پاس، ابھی ہم ریڈنگ میں پڑھیں گے بھی صحیح، جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا کوئی چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اگر آپ نے تو اس ہوں، کو ملانا ہے، آگے ملانا ہے، تو پھر تو آپ پڑھیں ساتھ میں، یہ جو آخری حرکت ہوتی ہے اس کو پڑھتے رہیں گے ساتھ میں، اگر آپ نے آگے ملانا ہے۔ ٹھیک، اگر آپ جہاں پہ آپ نے ٹھیک، رکنا ہے تو پھر اس کو پڑھنے کی ضرورت کوئی بھی نہیں ہے، نہ ہی اچھا اسپیکنگ میں اچھا اچھا، بولنی پڑتی ہے، نہ ہی آپ کو ریڈنگ میں پڑھنے کی ضرورت ہے آپ کو، آپ وہاں رک سکتے ہیں، جیسے میں نے کہا فم پڑھ لیں اس کو، اور ملانے کی میں نے آپ کو بتانا چاہا لیکن میں نے کہا میں چھوڑ دو زیادہ ہو جائے گا، وہ جب ہم ملاتے ہیں چیزوں کو تو کیسے ملائیں گے؟ یہ تو ہے نا کہ ابھی اس کے اوپر حرکت ہے، دکھائی دے رہی ہے کہ فمن ہوں، ہے، تو ہم پڑھ سکتے ہیں، آگے جا سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ ہوگا کہ سکون ہوگا، اور سکون کو ملانا پڑ جائے گا، تو وہ کیسے ملائیں گے؟ پھر ہم اس کے رول سیکھیں گے کہ کیسے سیکھیں گے، لیکن یہ تو آپ کے پچھلا سوال آپ کے جواب مل گیا ہوگا آپ۔ اچھا دوسرا کوئی ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مطلب جس طرح مطلب وجہ نہیں، اگر ہم وجہ، نے ہاں انڈیویجولی پڑھنا ہے نا تو وجہ بھی پڑھ سکتے ہاں، ہیں، وجہ بھی وجہ، پڑھ سکتے ہیں، بالکل ایسے وجہ، بالکل ایسے وجہ، انف بھی پڑھ سکتے ہیں، لسان، لسان، شعر، ہاں مکتب، بالکل اس ایسے طرح ہی، پڑھ سکتے ہیں مطلب۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ ٹھیک ہے سر، اور دوسرا یہ نا کہ یہ جو آپ نے بھی یہ غرفتن کا کیا مطلب ہے سر؟ ہاں غرفہ کا مطلب کمرہ ہوتا ہے، روم، روم غرفہ۔ اچھا، ایک اور لفظ آپ کمرہ نے سیکھا، کمرہ، ایک اور لفظ سیکھا ہوگا آپ نے، قصیدہ بردہ میں سیکھا ہوگا، غرفا من البحر او رشفا من الدیم، جی غرفہ، جی جی وہ غرفہ جو جی ہے جی، وہ ہے چلو، ہے چلو۔ اب اس میں جو ہے نا یہ کیا ہے، اس کو میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ آپ نے کرنا کیا ہے، اگر آپ کو کوئی بھی لفظ دیکھنا ہو تو آپ کیا دیکھیں گے؟ ہوں، تو آپ نے دیکھو، یہ میں آپ کو ڈکشنری، جو ہمارے پاس ڈکشنری ہے نا، دو تین سائٹس آپ نے رکھنی ہے اپنے پاس، جیسے یہ ایک ہمارے پاس ایک سائٹس ہیں، یہ ہے المعانی کے نام سے ڈکشنری ہے ہمارے پاس۔ اب اس المعانی کا یہ پوری ڈکشنری ہے، اس کے اندر اچھا مختلف طریقے سے آپ کو سکھایا، جیسے یہ زبانیں ہیں اوپر لکھی ہوئی ہیں، دیکھیں عربک، انگلش، اسپانین، پرتگیش، اور یہ ساری فرینچ اور فارسی، اردو، آپ یہاں سے بھی سیکھ سکتے ہیں، کوئی بھی کلک کر کے آپ یہاں سے بھی لفظ کو اردو میں لکھیں، انگلش میں لکھیں، آپ کو لفظ کا ترجمہ مل جائے گا۔ یہ بہت سارے ترجمے ہوتے ہیں، آپ نے پھر اپنے سابق اور لاحق کو دیکھ کے آپ نے اپنا معنی لے لینا ہے، عربی میں بہت سارے معنی ہوتے ہیں۔ جی، اچھا دوسرا یہ ہے ٹھیک ہے، کہ اس میں ہم سیکھیں گے انشاءاللہ، یہ چیزیں آئیں گی ہمارے سامنے، اس میں دوسرا جو ہمارے پاس جو ہمیں مدد دے گا، جو سائٹ ہمیں یہاں پہ کام آئے گی، وہ ہے تصریف کے نام سے، اس میں بھی الفاظ آپ کو اسی تلفظ کے ساتھ مل جائے کریں گے۔ اچھا یہ جو مطلب المعانی یہ ہے، آپ، جیسے ابھی ہم نے لفظ پڑھا غرفہ پڑھا ہم نے، تو ہم یہاں میں غرفہ لکھ ہاں، رہا ہوں آپ کے سامنے، دیکھ رہا ہوں کہ غرفہ جو ہے وہ کیسے کرتا ہوتا ہے کام۔ یہ ہے غین، رام، فا اور تا، ٹھیک ہے۔ ابھی غرفہ کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا بتا رہے ہیں۔
غرفہ بتا رہا ہے، غرفہ یہ سے غرفہ، اس کا معنی بھی انہوں نے بتایا، چلو بتایا، غرفہ کا مطلب بھی چلو ہوتا ہے، ما غرف من الماء وغیرہ بالید، جو ہاتھ ہوں، میں پانی اٹھایا جاتا ہے جس کو ہم چلو بولتے ہیں، اس کو ہوں، بھی غرفتن کہہ سکتے ہیں، غرفہ واہ، کہہ سکتے ہیں اس کو۔ ہوں، اور یہ دیکھو یہاں دیکھو غرفہ دیکھیں تو غرفہ میں بھی یہی ہے کہ پانی جو ہوں، ہے آپ چلو ہاتھ میں بھرتے ہیں تو اس کو بھی غرفہ بول سکتے ہیں، اور غرفہ بھی ہوں، ٹھیک ہے، غرفتن آپ وہاں بردہ میں دیکھیں گے تو آپ کو یہ دونوں نظر آئیں گے، پڑھ سکتے ہیں اس کا مطلب۔ تو مطلب یہ ایک سائٹ ہے کہ آپ کو یہاں پہ چیزیں ملا کریں گی، ہم اس میں جب یہ کیسے پڑھتے ہیں، اس کو پڑھنا کیسے ہوتا ہے، یہی انشاءاللہ دنوں میں انشاءاللہ ہم سیکھ لیں گے انشاءاللہ کہ کیسے پڑھنا ہے اس کو انشاءاللہ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ سر۔ اور سر یہ انگلش میں تو اس طرح ہوتا ہے نا کہ مطلب ایک ناؤن ہوتا ہے اسم نا، جی جی پھر ایڈجیکٹیو الگ ہوتا ہے، پھر پروناؤن الگ ہوتا ہے نا، صحیح ہے۔ یہ الگ الگ ہوتا ہے نا، ہاں لیکن آپ نے بھی کہا مطلب کہ مطلب اسم میں صفت بھی آتا ہے، ہاں اور ہاں ٹھیک، یہ پروناؤن میں یہ اشارے جو آپ نے کہا اشارے ہاذا، بھی ہاں جی، مطلب ہاذا رجل، ہاں ہاذا النبی ہے نا، بالکل ایسے ہی۔ یہ مطلب یہ اشارہ اب یہ بھی دیکھیں اسم میں آتا انہوں ہے، نے، یہ میں صحیح سمجھا؟ ہاں دیکھیں اب انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، دیکھو جو آپ کے سوال ہے دیکھیں، عربک میں ہوں، انگلش میں تو آپ کو نام پتا ہے نا کہ ایڈجیکٹو اس کا اس کا نام اس کو ایڈجیکٹو کہتے ہیں، لیکن ہاں وہ ایڈجیکٹو تو بھی کسی کا حصہ ہے، ایڈجیکٹو ویسے ہی کھلا نہیں چھوڑا ہوا ہے کہ یہ الگ سے کوئی چیز ہے، ایڈجیکٹو آپ کے خود جو ہے نا پارٹس آف اسپیچ میں شامل ہوتے ہیں، یہ جو ہم نے پڑھے ہیں ہاں یہ اس کی مین ہے، اسم ہے، مین ہے اس کا، اس کے نیچے ہاں ہم ہاں، اس کو صفت کو پڑھیں گے، صفت کو الگ سے پڑھیں گے ہم، تو وہ بھی ایسے ٹھیک ہوگا ہے جیسے ٹھیک ایڈجیکٹو ہمارا ہے تو اسم کو الگ پڑھیں گے، اشارے کو الگ پڑھیں گے، ضمیر کو الگ پڑھیں گے، وہ ہر چیز آئی لیکن یہ سارا، انہوں نے۔ ہاں نہیں میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ سارا اسم کے انڈر آتا ہے، ہاں یہ سارا انڈر اسم کیا آتا ہے، انہوں نے اس کو سمجھا ہوا ہے، بالکل ایسے ہی ہے، ہم اس کو الگ سے مطلب پڑھیں گے، اسم انگلش، کو یہ جی میں بتا رہا ہوں نا کہ انگلش میں اسم الگ ہے، اسم اور اردو انگلش دونوں میں نا گرامر میں ہاں ہاں صحیح، اسم الگ ہے، صفت الگ ہے، اور نہیں پھر تو وہ مطلب وہ دیکھے نا، اب میں کیا کہہ رہا ہوں پروناؤنز یہاں بھی الگ تو ہے نا۔ الگ ہے، یہاں بھی تو الگ ہے، اسم میں بھی تو الگ ہے، اسم شخص اور چیز اور جگہ کا نام ہے نا، یہی تعریف لکھی ہوئی ہے یہاں پہ دیکھیں، یہاں کیا لکھا ہوا ہے، یہاں پہ لکھا، یہاں لکھا ہوا ہے کہ اسم کی تعریف میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں دیکھیں کسی اب چیز میں شخص یا جگہ کا نام اسم کہلاتا ہے، اور ہم نے یہی تعریف یہ میں اردو میں بھی یاد کی ہوئی ہے، اور میں نے آپ کو اس ہاں کا اگلا بالکل، بتا دیا، اگلا ہمارے پاس جو ہوگا وہ جو اس کا جو اگلا اس کا فیز ہوگا، اس میں ہم جو صفت ہوگی اس کو بھی کسی کے ساتھ تو ہم نے اٹیچ کرنا ہے اس کو ہم نے، تو ہم اس کے لے بالکل، کے آئیں گے، اسم کے اندر لے کے آئیں گے، کیونکہ اس میں زمانہ نہیں ہوتا، اس کی وجہ بھی بتا رہا ہوں ہاں میں، اس میں زمانہ نہیں، ہم نے اس کی اسم کی تعریف ہی یہ پڑھی کہ اس میں زمانہ نہیں ہوتا، تو ہم نے اس کے ساتھ ملا دیا۔ اب دیکھو فعل میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے میرے پاس ماضی ہے اور میرے پاس دوسرا زمانہ ہے ایک مضارع کے نام سے، جس میں حال اور مستقبل کو ہم نے ایک فعل بنا دیا ہوا ہے، ایک ہی لفظ سے دو مطلب لیتے ہیں، آپ کو میں نے دو کا بتایا، لیکن اس کے علاوہ بھی فعل ہوتے ہیں، وہ ہوتا ہے امر کا فعل، فعل امر کر، بالکل جیسے پہلے کر امر، ہاں تو، بالکل یا نہ پہلے امر، کر، نہیں نہیں کا مطلب ہے نہ کر، اب وہ بھی اس کا ہوں، ایک الگ فیز ہے، دوسرا فیز آئے گا یہ، اس لیے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، کچھ بتا دیا کچھ نہیں بتایا، نہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم الگ سے پڑھیں گے، اس کو باقاعدہ سے پڑھیں گے، ٹھیک صفت ہے کو سر، پڑھیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ، اور اس کو بھی ہم پھر اس کے بعد اٹیچ کریں گے کہ ہم نے کس کو کہاں رکھنا ہے، ہم اس کو پڑھیں گے، اسم میں پڑھیں گے۔ اب جو ہمارا نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہوگا نا انشاءاللہ تعالی، اس میں ہم لوگ ہوں، اسم کو جتنا بھی ہم سمجھ سکیں گے اسم کو سمجھیں گے، اور اسم کے متعلق باتیں ہوں گی، یعنی ہم لوگ واحد اور جمع سیکھیں گے، ہم خاص اور عام سیکھیں گے، اور ہم مذکر اور انشاءاللہ، مؤنث سیکھیں گے، یہ تین چیزیں ہم اسم کے ٹھیک ہے بارے سر، میں اگلے انشاءاللہ کلاس میں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے، اور ساتھ میں جو ہے ہم ٹھیک۔ ریڈنگ کریں گے انشاءاللہ تعالی، ریڈنگ کے معنی سیکھیں گے اور انشاءاللہ۔ سر یہ منون کا کیا معنی ہے؟ منون منون جو آپ نے ہر کہا وہ حرف، کلمہ، پھر ہر منون، وہ حرف جس پہ تنوین ہو، ٹھیک ہے سر انشاءاللہ، جیسے ٹھیک ہے، اور یہ مہمل تو غرفتن، قرآن و حدیث میں نہیں ہے؟ غرفہ جو ہے نا غرفتن جیسے آپ نے دیکھا تو اس میں منون کیا ہاں، ہے، یہ تا ہے، یہ تا منون ہے، بس یہ ہے اس سے اچھا کچھ، اچھا، بالکل آپ بالکل، کیا کہہ رہے ہیں قرآن حدیث میں کیا ہے؟ قرآن و حدیث میں تو مہمل کا ذکر نہیں ہے نا، مہمل کا، ہاں نہیں ہو سکتا نا یہ، قرآن مجید میں کیسے ہو سکتا ہے، قرآن مجید میں نہیں ہو سکتا ہاں، اور حدیث میں بھی نہیں ہے نا نہیں ہوگا، مطلب، حدیث میں بھی ہاں رسول اللہ نے کوئی بات ایسی باتیں نہیں فرماتے جس میں اور محمد کا لفظ فقہ میں بس صرف یہ فقہ ہے کہ میں، فقہ میں سمجھانے کے لیے ہوتا ہے نا، آپ کو مسائل ہوں، ہوتے ہیں نا کہ آپ کو، آپ کی جیسے آپ نے کوئی کاروبار کیا ہے تو کاروبار میں ہوں، آپ جو ہے وہ ایسے الفاظ استعمال کریں گے جو محمل ہوں گے، تو وہ کیا اس سے جو ہے نا وہ آپ کی بے جو ہے وہ ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی آپ کا، تو وہ آپس میں ہوں، ہم ڈسکس کریں گے کہ یار یہ محمل لفظ ہوتے ہیں، یہ نہیں استعمال ہوتے، تو وہ ضروری ہوتا ہے ان کے لیے بیان کرنا۔ اسی طرح یہ دیکھو نا، اور یہ یہ مثال سے بھی سمجھو کہ یار یہ کتا ہے، کتے کے بارے میں ہم دیکھیں گے تو کتے میں کے جتنے مسائل ہیں، اب وہ سارے مسائل ہوں، آپ کو فقہ میں ملیں گے، فقہ میں
فقہ ہمارے پاس ایسی زبردست سائنس ہے نا ہمارے پاس مسلمانوں کے ہوں، پاس، کہ جس نے قرآن مجید کی حفاظت کی ہے، یعنی قرآن مجید کی واہ، حفاظت کے لیے ہم نے فقہ کا سہارا لیا ہے۔ اور ابھی یہودیوں کی ابھی چل رہی تھی نا، میٹنگ چل رہی تھی، اس کا تو وہ تو وائرل ہے، وہ کلپ بھی وائرل ہے، وہ تو لیک ہو چکا ہے باقاعدہ سے، اور انہوں نے کہا کہ ہم قرآن مجید کا جو ہے وہ آپ زیادہ سمجھیں گے، انگلش میں بات کر رہے ہیں، کہ جو میں سمجھا ہوں وہ بتا رہا ہوں آپ کو، آپ مجھے پھر بتائیں گے تو بعد میں، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن مجید کو تبدیل نہیں کر سکتے، اس سے پہلے ہمیں جو ہے حدیث پاک کو جو ہے کرنا پڑے گا، چینج کرنا پڑے گا، چونکہ جو قرآن مجید ہے یہ مجمل ہے، اور حدیث جو ہے یہ اس کی تفصیل ہے، تو وہ حدیث کو چینج کرنا پڑے گا، لیکن ہم حدیث پہ، ہر حدیث پہ انہوں نے عمل کیا ہوا ہے، اسلامک جورسپروڈنسی نے، فقہ نے، انہوں نے اندر امام بنا دیے ہوئے ہیں، اور ان رسول اللہ کی ہر صفت کو انہوں نے جو ہے وہ قبول کر کے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا ہے، ہر عمل ہے، ہر جو ہے وہ ان کی جو ادا ہے، خاموشیاں ہیں، ہر ایک پہ عمل کیا ہوا ہے انہوں نے۔ تو ہم جب تک ہم فقہ کو چینج نہیں کریں گے، ابھی کر رہے ہیں، ابھی یہ مرزا انجینئر کو لے کے آ گئے ہیں، یہ غامدی صاحب لگے ہوئے ہیں اس کے لیے، اور بہت سارے لوگ لگے ہوئے ہیں، یہ یوتھ کلب والے لگے ہوئے ہیں، یہ ساحل ادیم ہے، یہ سارے لوگ لگے ہوئے ہیں اس تباہی و بربادی کے لیے، کہ فقہ کو نشانہ بناؤ کہ فقہ کوئی چیز ہے ہی نہیں اسلام میں، اس کو ختم کرو پہلے، پھر ہم جائیں گے حدیث میں جائیں گے، اور حدیث میں لوگوں کو کہیں گے کہ یار یہ ضعیف ہے، یہ تو ہے ہی نہیں، اور یہ فلاں دیکھو فلاں دیکھو، یہ فلاں بندہ ٹھیک نہیں، فلاں بندہ ٹھیک نہیں، تو حدیثوں کو بھی مشکوک کر دیں گے، اس کے بعد پھر ہمارا ٹارگٹ ہوگا قرآن مجید کا، اور ہم قرآن مجید میں آ جائیں گے، تو یہ سر جو یہ ہاں، میں نے اپنی لائف میں پہلی بار آپ سے یہ بات یہ سیکھی نا، یہ یہ کہ ہاں ماشاء اللہ کہ قرآن کی حفاظت کے لیے ہم نے فقہ کا وہ سارا مطلب ہاں اچھا، سہارا لیا ہے نا، یہ دیکھو، اگر آپ یہ بات کر رہے ماشاء اللہ۔ ہیں، قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہوا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے 9 چیزوں کی حفاظت کی ہے، شاید زیادہ ہوں گی، لیکن یہ ڈاکٹر محمود غازی صاحب نے لکھا ہوا ہے، وہ میں آپ کو بھیجوں گا، کہ وہ ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے کہ بھئی 9 چیزیں ہیں ایسی جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی ہے قرآن مجید کی حفاظت کے لیے، اور اس میں جو ہے وہ پھر سیرت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت، جتنی بھی صفات ہیں، جتنی بھی ہم احادیث کی قسمیں پڑھتے ہیں، وہ سیرت کو محفوظ کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تاکہ قرآن مجید کی حفاظت ہو، آپ کی عربی زبان کی حفاظت فرمائی اللہ تعالیٰ نے، یعنی وہ جو عربی صحابہ کرام پڑھتے تھے وہی عربی ہم دونوں پڑھ رہے ہیں پشتون ہو کے، تو ماشاء اللہ پاک نے عربی کی حفاظت فرمائی ہے، تاکہ عربی رہے گی لوگوں میں تو قرآن مجید محفوظ رہے گا، عربی چل رہی ہے ہمارے اسکول کالجز، ہر جگہ چل رہی ہے، ہم لوگ سیکھ رہے ہیں، چھوٹے لیول پہ بھی سیکھ رہے ہیں، اللہ پاک نے حفاظت فرمائی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ ہم نے فقہ کی بات کی، فقہ اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر صفت کو جو ہے وہ محفوظ کر لیا ہوا ہے، چونکہ حدیث کا کرنا تھا، ہم نے سیرت کا اور حدیث کی حفاظت کرنی تھی، چونکہ اس نے آگے قرآن مجید کی حفاظت کرنی تھی، تو یہ ساری چیزیں آپس میں ملی ہوئی ہیں، 9 چیزیں ہیں یہ ساری، اللہ، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ وہ شیئر مطلب فقہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ قرآن بھی اگر ہاں جی، محفوظ ہے نا، ہاں تو جی، یہ مطلب ایک سورس جو ہے نا وہ اس ہاں کا جی، فقہ بالکل اتنا ایسا ہی ہے، دیکھو امپورٹنٹ، نا، اب سمجھائیں یہ بات میں جی، بتا رہا ہوں سر دیکھو نا نا، کہ یہ میں نے پہلی دفعہ ہاں، آپ سے اس کی سیکھی۔ مثالیں دیکھو، مثال کیا ہے اس کی، مثال یہ ہے نا، کہ جیسے کوئی، جیسے طلاق کی مثالیں ہیں، طلاق کی مثالیں، یا پھر آپ کے ہاں، قتل کی مثالیں ہیں، یا وراثت کی بہت سارے احکام جو ہے وہ منسوخ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اب وہ ہمیں کام ہوں، دیتے ہیں، میں نے ابھی آپ کو ایک بات کی، پتہ نہیں کون سی بات تھی، جسے میں نے کہا کہ وہ ہمیں فائدہ دے گا، پتہ نہیں کیا چیز تھی، میں نے کہا وہ چیز تو ضروری نہیں ہے، لیکن ہمیں وہ فائدہ دیتی ہے پڑھنے میں، تو وہ جیسے میں نے کہا کہ ایک لفظ کے 3 مطلب ہوتے ہیں، وہ 3 مطلب ہمیں ہاں، نہیں چاہیے، ایک بالکل مطلب بالکل، چاہیے ہوتا ہے، لیکن اسی سے تو ہماری تفسیر بنتی ہے، اور ہمارے لیے راستے نکل بالکل، آتے ہیں چیزوں میں، تو یہ چلا آ رہا ہے شروع سے، یہی طریقہ کار ہے، اور فقہ میں یہ ہوا کہ ایک، جیسے شراب کے بارے میں حکم دیا گیا کہ شراب کے نفع بھی ہے، نقصان بھی ہے، لیکن نقصان اس کا بہت زیادہ ہے، پھر دوسرے میں کہا کبھی نماز ہوں، کے لیے تم نے نشے کی حالت میں نہیں آنا، پھر تیسرے میں کہ یہ سارے شیطانی اعمال ہیں، جس کو کبھی آپ نے اس کو منہ نہیں لگانا، نجس ہے، تو مطلب یہ ہے کہ ساری چیزیں فقہ میں ڈسکس ہوتی ہیں، کہ کیسے ترتیب وار چیزیں چلتی ہیں، اور کون سی جو شراب ہے وہ نشہ لے کے آتی ہے، کس میں نفع ہے، کس میں نفع ہی نہیں، اس طرح سے وہ سب تینوں کو ڈسکس کرتے ہیں فقہ میں، یہ فقہ جو ہے سب سے بہترین سائنس ہے ہمارے پاس اس وقت کی، جو کہ ہمیں جو ملی ہے، وراثت میں ملی ہے، اور یہ جو اسرائیل ہے، جو جتنے یہود ہیں، وہ اس پہ لگے ہوئے ہیں، جو ہمارے پاس ٹارگٹ ہے، یہ ٹارگیٹڈ ہے، وہ فقہ ٹارگیٹڈ ہے، ہمارے ہاں بالکل، منکرین حدیث کو پیدا کر کے انہوں نے حدیث پہ نہیں بنایا، اس کو ٹارگیٹ نہیں کر سکتے نا، کیونکہ دین سارا حدیث سے آیا ہوا ہے، سارا دین، سب کچھ جتنا کچھ ہمارے پاس دین میں ہے وہ سب حدیث شریف سے آیا ہوا ہے، سارا قرآن بھی حدیث سے آیا ہوا ہے، قرآن اپنے جی جی خود بالکل، کچھ بھی نہیں ہے، وہ حدیث سے آیا ہوا ہے، تو فقہ بھی ہے، سارا کچھ حدیث سے آیا ہوا ہے، تو یہ لوگ حدیث کا منکر ہو کے نا اظہار نہیں کر سکتے کہ ہم منکرین حدیث ہیں،
बिल्कुल इनकार हम्म, नहीं कर सकते, ऐसा हो नहीं सकता। परवेजी भी था ना, वो भी हदीस का हवाला दे के बगैर नहीं रह सकता था। ये गामिदी भी मुनकर हदीस है। इसके जितने नीचे लोग हैं ये सारे मुनकर हदीस हैं। लेकिन ये लोग नहीं बिल्कुल बता सकते आपको, बताएंगे आपको तो कहाँ जाएंगे, क्या बयान करेंगे आपसे, क्या कहेंगे आपसे, बिल्कुल कुछ नहीं कह सकते बिल्कुल आपसे। बिल्कुल। इसीलिए ये जो लोग हैं ये हमारे इमामों को टारगेट करते हैं, फिक को टारगेट करते हैं, हम्म, फिक की किताबों को टारगेट करते हैं। जैसे मैंने कहा कि फिक में मजबूरी होती है कि आपको वो जो मसाइल पेश नहीं भी आए होते उसको भी डिस्कस करना है, तो इसलिए वहां पे मुहम्मल अल्फाज बिल्कुल मिलेंगे आपको। ये वो मुहम्मल लफ्ज उठा के ना, वो मिसालें उठा के लोगों को दिखाते हैं कि देखो यार इतने बड़े इमाम हो के ऐसी बातें कर रहे हैं, देखो। और वो इनका यानी सिर्फ उनका काम होता है उंगली उठाना। उनको ये समझ हम्म, नहीं आती कि ऐसे मसाइल 1400 साल पहले वो बयान करके चले गए हैं कि जिसकी जरूरत हमें आज भी है। और इसके बगैर हमारा जदीद कारोबार भी नहीं चल सकता, कितना ही दुनियादार शख्स क्यों ना हो, वो बगैर फिक के चल ही नहीं सकता। वो कुरान और हदीस को तो बिल्कुल देखेगा, उसके लिए तो रास्ता निकाल लेगा, लेकिन फिक में आपको वो आएगा तो फिक के मोहताज होता है, वो पूछता है आपसे बाकायदा कि हमें बताएं कि क्या बनेगा इसका, इसका क्या करें, इसका क्या करें। इसके अलावा कोई चारा नहीं है उसके पास, कोई चारा नहीं है। तो ठीक है ये ठीक चलता है। रहेगा, चलता रहेगा इंशाल्लाह ताला, ये मसाइल चलते रहते हैं। इसको हम डिस्कस करते इंशाल्लाह। रहेंगे वक्तन फवक्तन इंशाल्लाह ताला। और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब कलम लिखना नहीं, हदीस का लिखना, इसको अपने जमाने में एंडोर्स भी किया था हाँ कि जी, हदीस हदीस लिख पाक कर। ये भी गलत फहमी है लोगों की कि हदीस शरीफ शायद हाँ। दो 2-2.5 साल के बाद जो है वो शायद लिखी गई है, ऐसा नहीं है। बल्कि ये हम्म, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में अबू हुरैरा का अपना मसनद है, हज़रत अली शेर खुदा का अपना है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अमर इब्न आस उनका अपना है, अबू शाद के लिए लिखा गया है। और बहुत सारे सहाबा कराम के पास अहादीस के मजमूए मौजूद थे, तो ये लिखवाया जी। बाकायदा रसूलुल्लाह ने हुक्म देके फरमाया कि लिखें, तो ठीक है और हुक्म। हजरत सलमान फारसी को इब्रानी जुबान मतलब वो यहूदियों से सिखाई ना, हाँ मतलब यहूदी से उनको। जी, इसका मतलब है कि आपको ये जो हदीस पाक है ना कि चीन में अगर आपको इल्म मिले तो वहां भी जाओ। असल में जी जी जी। चीन में यह हदीस पाक है भी नहीं, लेकिन हदीस का मफहूम है, लाजी बात है। ये अगर सहाबा का कौल भी है तो तब भी जो है ना ये चलेगा। क्योंकि चीन में उस वक्त जो थे कोई मुसलमान तो थे नहीं, इन मुसलमानों को हुक्म हाँ दिया जा हाँ। रहा है कि वहां जाके इल्म हासिल करो। इसका मतलब है कि दूसरी हदीस फिर इसकी ना हमें तफसील बताती है हदीस पाक, सही हदीस पाक में कि ये जो ठीक है इल्म सर। है ये मोमिन का मीरास है, और इसको ठीक जहां से भी मिले वो ले ले, चाहे किसी के हाथ में हो तो वो ले ले वहां ठीक है से। तो इसलिए जो है ठीक है ठीक है। वो यहूदियों से भी सीख सकते हैं आपको। गैर ये जो अभी देखो हमें कोई कोई मसला कोई पूछता है ना, फिकी मसला कोई पूछता है, तो हम जाके लोग दूसरों गैरों के फतावाजात भी देखते हैं। जाके देखा है कि हाँ, वो गैर मुकल्लदीन होते हैं या फिर हमारे मुसलमान सुन्नी होते ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग उनका फतावाजात देखते हैं उनके, क्योंकि वो उनके पास हमारी कुरान और हदीस की सारे मजमूए होते हैं उनके पास, जराए अच्छे ठीक है होते हैं, सर। तो वहां से ले लेते हैं। इसमें ठीक। कोई कबाहत नहीं है, कोई कबाहत नहीं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर। थैंक यू सो मच चले, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, और सलामत रहे। आप फिर मुझे सर ये शेयर करें ना, ये सारी बुक्स हाँ और ये किताब में शेयर करता हूँ, नोट्स भी शेयर करता हूँ और इंशाल्लाह। सलामत इंशाल्लाह। और रहिए। सर आपका मतलब इजी पैसा नंबर ये है, मतलब हाँ इंशाल्लाह, वो हाँ वो, हाँ ये बहुत जरूरी है ये। फीस अगर, हाँ इंशाल्लाह। ये ये फीस आपको सब इसका फायदा देंगे ना। दिखाई देगा। ये जी इंशाल्लाह जैसे आगे जाएंगे इंशाल्लाह, मुझे भी फायदा दिखा देना चाहिए मैं इंशाल्लाह। हाँ हाँ बिल्कुल चले बिल्कुल बिल्कुल चले, इंशाल्लाह। सलामत हाँ रहें जी, ये बहुत नंबर है शुक्रिया। सर। हाँ यही ये नंबर नंबर है। मैं नंबर आपको भेजता हूँ, कोई नंबर भेजता हूँ, ये जो मेरा दूसरा अच्छा आप नंबर मुझे भेजता हूँ इंशाल्लाह उस पर इजी भेज। पैसा नंबर सर सेंड करें, ठीक है सर। ठीक है जानिए, ओके, अस्सलाम थैंक यू सो वालेकुम। मच, दुआ में याद, आप भी दुआ में याद जानिए, रखें। आप भी अस्सलाम वालेकुम। खैर।